السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 4، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وشما اس وقت آئینے کے سامنے خوف زدہ اور اداس سی کھڑی تھی۔ پیروں تلک زمین تک بچھے سفید عروسی جالی دار لباس میں وہ آسمان سے اتری کوئی نورانی مخلوق لگ رہی تھی۔ میکسی کے گلے پر گولڈن کام تھا اور سر پر چھوٹے سے کراؤن میں اٹکا سفید جالی دار نقاب جو فی الحال اس نے پشت پر گرا رکھا تھا۔ وہ لوگ گھر میں موجود تھے جب یہاں سے جیٹسن کو ایک کال کی گئی تھی کہ وہ فوری لڑکے کے گھر چلے آئیں تاکہ شادی کی رسمیں شروع کی جائیں۔ وشما کا دل بیٹھا جا رہا تھا، مگر یہاں آنا اس کی مجبوری تھی کہ فی الحال اسے اپنے ممی پاپا سے بڑھ کر اپنی جان بھی پیاری نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر وہ اپنی گاڑی سے ایک بہت بڑے کاٹیج کی ڈرائیو وے پر اترے تھے۔ یہ سیاہ اور سرخ پتھروں سے بنا ایک خوبصورت سا کاٹیج تھا۔ بظاہر اس کے ساس سسر نے ان کا بہت وارم ویلکم کیا تھا، مگر وشما باہر لان میں ہی نوٹ کر چکی تھی کہ وہ لوگ پلکیں نہیں جھپک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے ساکت سی تھیں۔ وشما مزید سہم گئی۔ کاٹیج کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے بھی زیادہ شاہی اور خوبصورت سا تھا۔ وشما کو میرین ایک کمرے میں لائی تھی جہاں اس کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ میرین نے اسے تیار ہونے کو بولا اور خود کمرے سے باہر یہ کہتی چلی گئی کہ وہ اپنے داماد سائرس سے ملنے جا رہی ہے، اور اب وہ بالکل تیار آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئین وشما؟ وشما کو اپنے بہت قریب سے ایک بھاری پراسرار آواز آئی تو اس نے سفید فراق زور سے مٹھیوں میں جکڑی اور اپنی آنکھیں زور سے بینچ کر اس تلخ اور خوفناک حقیقت سے فرار ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ اپنی آنکھیں کھولیں میری جان، آج ایک صدی کے بعد وہ وقت آیا کہ جب ایک فیری ٹوپیا کے کنگ کو اپنی کوئین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے بڑا خوبصورت دن اور اس سے بڑی حسین رات کیا ہوگی؟ وہ دھیمے دھیمے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کیے گیا۔ وشما مزید سہم گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، خدا کے لیے مجھے بخش دو، جانے دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ بند آنکھوں سے کہی گئی تب اس نے انتہائی تیش کے عالم میں وشما کو کمر سے دبوچ کر اپنی جانب گھمایا تھا۔ وشما کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے سہم کر اسے دیکھتی روئے گئی۔ وہ وہی تھا، ایک سلیکون کا گڈا مگر انسانی حیت اور سائز کا۔ جانے وشما کے ماں بابا کو وہ نارمل کیسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت میں بہت خوش ہوں اور میرا موڈ کافی خوشگوار ہے کوئین، اسی لیے کم از کم اس وقت یہ سب بول کر مجھے غصہ مت دلائیں۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ سائرس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا جالی دار نقاب اس کے چہرے کے آگے گرایا۔ رونا بند کیجیے اور چلیے، اس نے اس قدر غصے میں کہا اور وشما کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ ہر نظر ان دونوں پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ وشما کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر وہ بلیک ڈنر سوٹ میں اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وشما جالی دار نقاب کے پیچھے بھی تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کاٹیج کے پچھلے لان میں سفید تھیم کے ساتھ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں پر چند مزید لوگ تھے جو بالکل نارمل لگ رہے تھے، مگر سائرس اور اس کے پیرنٹس وہ بہت عجیب تھے۔ لان کے ایک طرف 2 مصنوعی پلر بنا کر ان کے درمیان سفید پھولوں سے سجاوٹ بنا کر شادی کی رسم کا انتظام کیا گیا تھا۔ کرسیوں کے درمیان بنی رو میں سے گزر کر وشما کو وہ پلرز تک لایا، جہاں وشما کی پشت پر جیٹسن اور میرین کھڑے تھے اور سائرس کی پشت پر اس کے ماں باپ۔ رسم ادا کی جائے، سائرس کا تحکمانہ لہجہ تھا۔ پھر جلدی شادی کی رسمیں مکمل کی گئیں۔ وہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وشما کو مجبوراً قبول ہے بولنا پڑا۔ پھر اس نے وشما کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب شیپ رنگ کی رنگ پہنائی۔ میرین اس کے قریب آئی اور وشما کے ہاتھ میں ایک رنگ تھمائی۔ وشما، داماد جی کو یہ رنگ پہناؤ۔ وہ پتھر بنی کھڑی تھی جب میرین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سائرس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وشما نے کانپتے ہاتھوں سے اسے رنگ پہنا دی۔ سب کلیپنگ کرنے لگے، تب سب ہوٹنگ کر کے کس کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ وشما کو ہول پڑنے لگے، مگر وہ تو مبہم سا مسکراتا اس کی جانب معنی خیزی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بہت اچانک سائرس نے اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ نرمی سے اس کے جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ سائرس اس کی جانب جھکا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا وشما اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وشما؟ میرین نے پریشان ہو کر پکارا۔ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ جیٹسن بھی تڑپ کر آگے بڑھے۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ اب میری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر رہیے، پلیز نارمل رہیں، لیکن اس صورتحال میں پلز نارمل ہیں، لیکن اس صورتحال میں ٹینشن تو ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بازو میں بھرتے گھر کے اندر جاتے ہوئے بولے گیا، پلیز آپ لوگ کھانا کھائیے، میری بیوی کو میں دیکھ لوں گا، پلیز آپ لوگ کھانا کھائیے، میری بیوی کو میں دیکھ لوں گا۔
سائرس نے اپنے پیچھے آتی میرین کو کھڑے ہو کر کہا تو وہ سر ہلاتی جیٹسن کا ہاتھ تھامے باہر چلی گئی اور وہ اطمینان سے اسے اندر لے آیا۔ کنگ کاسپر بے تحاشا خراب موڈ کے ساتھ محل کی چھت پر اترا تھا اور اب سنجیدگی سے نیچے شاہی باغ کی حدود دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا ڈریگن لینڈ کو جلا کر خاکستر کر کے اجاڑ ویران کرتا تھا، وہ اس کی ضد میں اسے مزید ہرا بھرا کر رہی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے اسے یہاں آئے اور اس نے ڈریگن لینڈ کی کایا پلٹ دی تھی۔ اب تو کنگ کاسپر نے بھی آگ اگلنا بند کر دی تھی۔ ایک عجیب بے قراری اور بے سکونی سی تھی جو دل و جان کو چمٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہر چیز سے بیزار رہنے لگا تھا۔ نہ کسی کی چیخ و پکار میں سکون تھا، نہ کسی پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے میں۔ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی اور یہ تب سے ہو رہا تھا جب سے وہ یہاں آئی تھی۔ اس کی اس قدر بے تحاشا خوبصورتی نے کاسپر کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کاسپر کے جسم و جاں میں ایک طلب سی جاگ اٹھی تھی، اور یہ کب اور کیسے ہوا اسے خود پتہ نہیں چلا، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ اسے جلد از جلد پانا چاہتا تھا۔ جوان جسم و جاں کے تقاضے ایک بھانپڑ کی طرح جسم میں جل اٹھے تھے، اور یہ اس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ اسے مزید اس نازک سی گٹری سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ کیوں اس کی جان کا آزار بن گئی تھی؟ کیا اس کی ناقابل فہم غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے؟ کیا اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے کنگ کاسپر اسے اپنی طلب پوری کرنا چاہتا تھا؟ اوپر سے جو اراضا نے اس کے ساتھ کھیل رکھا تھا ایک حسد و رقابت کی بھڑکتی آگ تھی جو اسے جلا کر راکھ کرنے کو تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اسے اپنی خوابگاہ تک لانے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ کیوں وہ ہر وقت اسے شکست سے دوچار کرنے کے طریقے سوچتا رہتا تھا؟ اب بھی وہ بیزار سی شکل بنائے ہرا بھرا شاہی باغ دیکھ رہا تھا جو رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ تبھی اپنی پشت پر اسے مخصوص آہٹ سنائی دی۔ میرے کنگ، للت نے اس کی پشت سے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک غلیظ سی بدبو کاسپر کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کے تیور مزید بگڑ گئے۔ للت جاؤ یہاں سے، میرا موڈ اچھا نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ للت کا موڈ بھی بری طرح خراب ہوا۔ آخر آپ کو ہوا کیا ہے کنگ کاسپر؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ للت بھی کندرے بلند آواز میں چیخی تھی۔ کاسپر نے غیظ و غضب کے عالم میں پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ للت خوفزدہ ہوئی تھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ انتہائی خراب موڈ کے ساتھ آسمان میں اڑا تھا۔ اراضا ایک وادی میں بیٹھی تھی۔ یہ ایک کھلا میدان تھا جہاں حد نگاہ زمین پر جیسے سرخ پھول بچھے ہوئے تھے، درختوں کے پتے تک سرخ رنگ کے تھے، اور اس وقت وہ خود پیروں تلک کے سرخ لباس میں تھی۔ سلیو لیس بازوں پر سرخ سٹرپ یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے روئی کے سفید گالوں کو سرخ ربن میں باندھ دیا جائے۔ اس کے قدرتی سرخ گلاب سی پنکھڑیوں سے لب مسلسل مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے۔ اسے یہاں رہتے تقریباً 15 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ منحوس ڈریگن فیری ٹوپیا میں کچھ باغیوں کا اثر قلم کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو پیچھے سے کافی سکون رہا۔ وہ ان دنوں دیمر کے پاس رہتی اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ وہ جتنا خوبصورت خود تھا اتنے ہی خوبصورت اس کے الفاظ اور اعمال تھے۔ وہ کافی نیک دل اور رحم دل شہزادہ تھا۔ وہ اراضا کو بہت عزیز اس کے دل کا مستقل مکین بنا چکا تھا۔ اراضا اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، تبھی اس سے اپنے دن کی چھوٹی سی چھوٹی رودار اور اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ اب بھی وہ پتھر پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں آیا تو اراضا بے قرار ہوئی۔ تب اپنی جگہ سے اٹھی اور شاہی باغ کی جانب گئی۔ اراضا جھونپڑی کے قریب آئی جہاں وہ رہتا تھا، مگر جلد اسے احساس ہوا کہ اس جھونپڑی میں کوئی اور بھی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ اراضا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دبے قدموں جھونپڑی کے قریب آئی، مگر اب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اراضا کو عجیب لگا۔ وہ یک دم جھونپڑی میں داخل ہوئی مگر وہ تو خالی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ دیمر کی شرارت میں ڈوبی آواز کی گونج سنائی دی۔ اراضا تل ملائی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے ڈھونڈے، مگر اراضا بھی اٹھی اور اٹھ کر شاہی باغ کے پھولوں سے لدی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ اور اب کی بار دیمر جھنجھلایا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے بھاگا، مگر اراضا بھاگتی چلی گئی۔ ڈریگن لینڈ کا شاہی باغ تھا جہاں حد نگاہ گلابی پھول کھلے ہوئے تھے۔ سردی کے موسم میں جادوئی قسم کی دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتے گھنے سرسبز درختوں جن کی 7 رنگ کی بیریز تھیں، ان میں ہر رنگ کے ہمنگ برڈ چہچہا رہے تھے۔ ایسے میں ایک بہت خوبصورت دلکش نکرائی ہنسی کی جلنگ ترنگ کی آواز کی بازگشت پورے باغ کے پتے پھولوں اور پرندوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی۔ کنگ دیمر، آج مجھے پکڑ نہیں پاؤ گے آپ؟ وہ کہتی کھلکھلا کر ہنسی اور درخت کی آٹ میں چھپ گئی۔ اراضا، آج اگر میں نے آپ کو پکڑ لیا تو آج مجھے آپ نہیں روک پائیں گی۔ کنگ دیمر کا لہجہ معنی خیز تھا۔
اراضا کو آواز اپنے دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ وہ بائیں جانب بھاگی، جبکہ یہ دیمر کا بس ایک ٹریپ تھا۔ اس نے اپنی آواز کی باز گشت کا سہارا لیا تھا اور اب اراضا بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ دیمر کہکا لگا کر ہنس پڑا، مگر تبھی جیسے دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ڈوب کر ہر چیز سے بیگانہ ہوئے تھے۔ وقت اور لمحے وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں کے حصار میں تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں ایک دوسرے کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اراضا کا بے تحاشا حسین، نرم و گداز وجود دیمر کے حواس خمسہ پر جادو کرتا اسے ہوش کی دنیا سے بہت دور لے جا کر بری طرح بہکا گیا تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا جھکا۔ اراضا نے اس کی نگاہوں کا فوکس اور اس کا ارادہ جان کر اپنی نگاہیں جھکائی۔ کنگ دیمر کے لبوں نے اراضا کے لبوں کو ہلکا سا چھوا ہی تھا جب فضا ایک تیش و اشتعال سے پاگل ڈریگن کی دہشت زدہ، بھیانک اور گھناؤنی سی دھاڑ سے گونج اٹھی۔ اراضا سیکنڈز میں خوف سے ایسے سفید پڑ گئی جیسے بدن سے تمام لہو نچوڑ لیا گیا ہو۔ اراضا کے چہرے کی ہوائیں اڑی جبکہ دیمر اطمینان سے وہیں کھڑا رہا۔ کنگ دیمر، چھپ جائیے پلیز، بھاگ جائیے یہاں سے، چھپ جائیں۔ اراضا نے حواس باختہ ہوتے دیمر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسی لمحے کنگ کاسپر ڈریگن بنا زمین پر ان سے چند قدم کے فاصلے پر اترا تھا۔ ڈریگن کی دہشت ناک گھراہٹ اور دھاڑ بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے اور کیا کیا قہر برپا کرنے والا ہے۔ اراضا جھٹکے سے اس کی جانب مڑی اور دیمر کی ڈھال بن گئی اور غم و غصے اور خوف و وحشت جیسی ملی جلی کیفیات کے ساتھ اس حیوان کو دیکھا۔ ڈریگن نے اپنی ٹیل کے ایک ہی وار سے اراضا کو چند فٹ دور اچھال دیا۔ کنگ کاسپر نے آگ اگلی اور اس نازک جل پڑی ذات کا بایاں کندھا اور چیڑا موڑ لینے کی وجہ سے چہرے کا بایاں رخ بری طرح جھلسا دیا۔ دیمر! اراضا چلائی اور اٹھ کر دیمر کو دیکھنے کے لیے بھاگی، مگر اتنی ہی تیزی سے کنگ کاسپر انسانی روپ میں واپس آ کر اسے رستے میں بازو سے دبوچ گیا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، شیطان کہیں کے، چھوڑو، میں نے کہا چھوڑ دو مجھے۔ اراضا مزاحمت کرتے ماہی بے آب کی طرح مچلی، مگر اس کے سر پر تو جانے کون سا جنون، کون سا خون سوار تھا کہ کنگ کاسپر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اراضا کے منہ سے آہیں اور سسکیاں برآمد ہونے لگی۔ دیمر باغ کے گھاس پر ڈیر ہو گیا تھا۔ کاسپر نے اپنی میجک سٹک کا رخ دیمر کی جانب کیا تو میجک سٹک میں سے نکلنے والی آگ دیمر کو مزید جلانے لگی۔ دیمر! کنگ کاسپر، چھوڑ دو اسے، جو سزا دینی ہے مجھے دو۔ اراضا چلائی، تم کس کی کوئین ہو، کس کی بیوی ہو، ذرا اپنے منہ سے بتانا مجھے۔ کنگ کاسپر نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر ایسے دھاڑ کر کہا کہ اراضا روح تک کانپ اٹھی، مگر وہ دیمر کے زخمی وجود کو دیکھتے مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی، جیسے اس شیطان کو اس کی مرضی کا جواب نہیں دینے والی تھی۔ چھوڑ دو اسے، دیمر! اراضا نے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی، اپنے میجک سے اس پہ کئی وار کیے، مگر وہ جیسے مردار کی طرح ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ کاسپر نے دیمر پر ایک اور وار کیا۔ اراضا کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ میں کنگ کاسپر کی کوئین ہوں، کاسپر کی بیوی ہوں، اراضا نے چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہا۔ کنگ کاسپر کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ رینگی۔ اراضا نے بے بسی سے دیمر کا نیم جاں وجود دیکھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی پھر جان توڑ کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ہوا میں معلق ہو کر وہ اسی عقوبت خانے یعنی شاہی محل میں تھی۔ اراضا کے چیخنے چلانے اور آہوں سسکیوں کے باوجود وہ اسے بالوں سے گھسیٹ کر اپنی خوابگاہ میں لے جا رہا تھا۔ آخر اپنی خوابگاہ میں آ کر کاسپر نے اسے اپنے بستر پر پٹخا۔ اراضا تڑپ کر سیدھی ہوئی اور کھسک کر پیچھے ہٹتے وہاں سے اٹھنے لگی، مگر کاسپر نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ جب تمہیں پتا ہے کہ تم کس کی کوئین ہو تو اس کے پاس جانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ کیسے اسے خود کو چھونے بھی دیا؟ تم صرف میری ہو، سنا تم نے؟ تم صرف میری ہو۔ اتنی ہی آگ لگی ہے کسی کی قربت پانے کی تو مجھ سے کہو، ابھی تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ کاسپر نے دھاڑ کر کہتے اس کی گردن پر مزید دباؤ بڑھایا اور اس کے قریب ہوتے ہوتے اس پر کسی گہری گھٹا کی طرح چھا گیا۔ سرخ لباس، وہ مہکتا نازک وجود اس وقت کاسپر کی مکمل دسترس میں تھا، جس کی طلب نے کاسپر کے جسم و جاں میں شعلے سے بھڑکا رکھے تھے۔ اراضا کے سر پر سرخ پھولوں کا کراؤن تھا اور سرخ بالوں کی آبشار اس وقت کاسپر کے بستر پر پھیلی ہوئی تھی۔ مخمل سا گداز وجود کاسپر کے بہت قریب تھا۔ اراضا کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا کیونکہ کاسپر اس کی گردن پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اراضا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ناخنوں سے اس کی کلائی نوچ ڈالی، مگر اسے اثر کہاں تھا۔ وہ تو اتنے دنوں بعد اسے اس لباس اور سجاوٹ میں اپنے بستر پر موجود بس دیکھے جا رہا تھا۔
کاسپر نے اس کی گردن چھوڑی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کے مناظر دیکھ کر جو اس کے جسم و جاں میں ابال سے اٹھے تھے وہ اب کسی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے، اور اب کاسپر نے اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیڈ پر لاک کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، دور ہٹو۔ ارازا مچلی، مگر کاسپر نے اسے مچلنے سے روکنے کے لیے اپنی ایک ٹانگ اس کی دونوں ٹانگوں پر رکھ کر اسے مزید بے بس کیا۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا رہا تھا۔ میں کنگ ڈیمر سے محبت کرتی ہوں، انہیں کی کوئین بنوں گی، اس لیے مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ ارازا کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا۔ سارا فسو پل میں چھناکے سے ٹوٹا اور کاسپر کے سر پر ایک الگ ہی وحشت اور جنون سوار ہو گیا۔ تبھی ہلکا سا جھک کر اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ ارازا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوچ رہا ہوں تم سے زبردستی کروں، پھر تو تمہارے لیے میرے پاس آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا نا، ہے نا؟ کاسپر نے سرد و وحشی لہجے میں کہا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ارازا بری طرح جھٹپٹائی، مگر اس کی وحشت بھری گرفت میں محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ جو عجیب جنون لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب جانے کیا ہوا تھا کہ اسے نرمی سے چھونے لگا۔ اس کے لبوں پر اپنی شدت بکھیرتے کاسپر نے اس کے بائیں کندھے سے لباس نیچے سرکایا اور اس کے ٹیٹو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوا، اور اس بے باک جسارت پر ارازا کو لگا وہ سچ مچ مر جائے گی۔ ارازا نے سر توڑ کوشش کی کہ اس کی گرفت سے نکلنے کی، مگر پھر شاید قدرت کو ہی اس پر رحم آیا تھا کہ خوابگاہ کا دروازہ کسی نے زور سے دھڑدھڑایا تھا۔ کاسپر تیش و اشتعال سے پاگل ہوتا ارازا پر سے ہٹا۔ ارازا سیکنڈز میں اس کی وحشی گرفت سے دور ہوتی بے تحاشا روئی تھی۔ کون ہے باہر اور ہمت کیسے ہوئی دستک دینے کی؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کنگ کاسپر، میں ہوں للت، آقا نے یاد کیا ہے آپ کو؟ للت نے دھڑلے سے اندر آ کر کہا۔ اندر کا منظر اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ ارازا اس کی خوابگاہ میں موجود اپنے شولڈر سے اپنا لباس درست کر رہی تھی اور ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ للت نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ کاسپر نے اپنا شاہی گاؤن اٹھا کر اپنے کندھوں پر گرایا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ للت نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو للت، کاسپر نے سر لہجے میں کہا اور ایک خون آشام نگاہ اس پر ڈالی۔ اس خوابگاہ سے باہر جانے کی ہمت مت کرنا، نہیں تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا للت کی جانب دیکھے بغیر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ للت نے ایک حقارت بری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری بس یہاں یہی اوقات ہے لڑکی، بس ایک استعمال کرنے والی چیز جیسی، اس کے بعد میرے ہاتھوں ایک دردناک موت تمہارا مقدر ہے۔ وہ کہتی باہر نکل گئی۔ ارازا نے ان کے جانے کے بعد تھوڑا انتظار کیا اور پھر محل کے ان غلیظ کالے سائے پہرے داروں پر قہر برپا کر کے اپنا تمام غم و غصہ ان پر نکالا اور محل سے شاہی باغ بھاگ گئی۔ وہاں سے دیمر کو آزاد کروایا اور وہ لوگ بلیک فارسٹ کی جانب بھاگ گئے۔ ایڈم اور عدیہ اس وقت ایک تہخانے میں قید تھے۔ دونوں جس دن سے آئے تھے اسی دن سے ریلوے اسٹیشن سے انہیں ایک پورا اسٹار سی اندیکھی طاقت کھینچ کر ایک کاٹیج کے اندر لے آئی تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو دونوں نے خود کو ایک تہخانے میں قید پایا تھا۔ وہ ایک پورا اسٹار سیاہ لباس والی خوفناک اور بھیانک سی بڑھیا تھی جو انہیں بلیک میل کیے جا رہی تھی۔ اس کے مطابق ایڈم اور عدیہ کو ہر قیمت پر ایلن کو اس کے پاس بلانا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایلن ابیل کے قریب رہے یا کسی بھی قیمت پر اس سے شادی کرے، اسی لیے ایلن کی پھوپھو کی بیماری کا بہانہ گڑھ کر وہ اسے یہاں بلانا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں آئی ہی نہیں۔ اب بھی ایڈم اور عدیہ خوف زدہ سے زمین پر بیٹھے تھے اور وہ بری طرح چیخ ٹنگاڑ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی نے اس جیک کے بیٹے سے شادی کر لی ہے اور اب اسے مرنا ہوگا۔ اس بڑھیا نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس کے ہاتھوں سے سیاہ دھواں سا نکلا اور 2 ہیولوں میں بدل گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ دھواں ایڈم اور عدیہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ایڈم اور عدیہ کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل ساکت ہو چکی تھیں۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور ایلن کو کنگ ابیل سے الگ کر کے ختم کر دو، ان دونوں کا ملن نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا تو تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ مکرو آواز میں چیخی تھی۔ ایڈم اور عدیہ وہاں سے فوری نکلے اور گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ طویل مسافت طے کر کے وہ گھر واپس آ چکے تھے۔ ادھر ابیل اور ایلن گھر واپس آئے تو جیک اور رنجنا نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے گھر آ کر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ تبھی محلے کے ایک لڑکے نے ایلن کو اطلاع دی کہ ایڈم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، عدیہ کو گھر سے باہر نکال کر خود کو گھر میں بند کر لیا ہے اور گھر کے اندر آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ پاپا؟ ایلن تڑپ اٹھی۔ ابیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر وہ ایسی بے قرار ہوئی کہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ ارازا اور دیمر اس وقت بلیک فارسٹ میں موجود تھے اور ارازا ایک پتھر پر بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ آخر آپ کو کیا ہوا ہے، آپ بتاتی کیوں نہیں ارازا؟ دیمر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر دھیمے سے پوچھا تو اس کے رونے میں شدت ہی آئی،
لیکن اب کی بار اس نے اپنے کندھے سے فراک ہٹا کر وہاں سے اس درندے کی درندگی کے نشان اسے دکھائے تو دیمر لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ اس نے کیا؟ دیمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رازا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سارا واقعہ بڑی اذیت سے اسے کہے سنایا۔ وہ میرے ساتھ کچھ برا کر گزرے گا دیمر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رازا نے آنسو بہاتے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو دیمر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کوئین رازا، چلے میرے ساتھ۔ دیمر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مگر کہاں؟ رازا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہا۔ پھر دیمر اور رازا بلیک فورسٹ میں چلے۔ یہاں ہر طرف سیاہ مٹی، سیاہ پہاڑ اور ڈارک براؤن بغیر پتوں کے درخت اور جھاڑیاں تھیں، جنہیں پار کر کے وہ لوگ ایک اور وادی میں داخل ہوئے تھے۔ مگر اب کی بار حیران ہونے کی باری رازا کی تھی کہ اس نے اب تک اس اجڑے ہوئے ڈریگن لینڈ میں اس سے زیادہ خوبصورت، خوابناک اور ہری بھری جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک باغ تھا شاید، مگر سرخ رنگ کے درختوں اور پودوں کا۔ انہیں چلتے چلتے چونکہ شام ہو گئی تھی تو شام کے دھندلکے میں وہ منظر بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پہاڑ کے سامنے سرخ پھالوں سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے چمکتے جگنو برقی کمکموں سے منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر رنگ کی تتلیاں یہاں وہاں اڑ رہی تھیں۔ وہ دیمر کا ہاتھ تھامے پہاڑ سے گرنے والے واٹر فال کے قریب آئی تو جگنو ان کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ دیمر، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بہت بہت خوبصورت ہے، رازا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو دیمر زیر لب مسکرایا۔ یہ ڈیزائر گارڈن ہے رازا۔ ڈریگن لینڈ کے تخت کا جانشین یا کوئین اپنے دماغ میں یہاں کا جو بھی منظر ڈیزائر کریں گے، یہ گارڈن خود کو ان کے ڈیزائر میں ڈھال لے گا۔ دیمر نے مسکرا کر کہا، تو آپ نے سرخ رنگ کیوں سوچا دیمر؟ کیونکہ آپ سرخ رنگ میں بے تحاشا حسین لگتی ہیں رازا۔ میں نے آج سے پہلے کسی کو سرخ رنگ میں اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا آپ لگتی ہیں۔ کوئی آپ کو دیکھ کر خود سے اپنا ہر اختیار کھو دے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ دیمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور چلتا رہا۔ پھر وہ چشمے کے دامن میں آن ٹھہرے تھے اور وہاں ایک چھوٹا سا جادوئی ہٹ دیکھا۔ رازا اس چھوٹے سے گھر کو بغور دیکھتی اس کے ارد گرد چکر لگا کے خوش ہوتی رہی۔ دیمر، یہ کتنا خوبصورت ہے مگر چھوٹا سا ہے، رازا نے اعتراض اٹھایا۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو میں پھر سے بتاتا چلوں کوئین کہ یہ ڈیزائر گارڈن ہے اور یہ ہٹ بھی جادوئی ہے۔ باہر سے چھوٹا دکھ رہا ہے، آپ اسے اندر سے جتنی کشادگی کی ڈیزائر کریں گی یہ اتنا ہی کشادہ ہو جائے گا۔ دیمر نے اس کی جانب محبت بھری آنچ دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں نہیں دیمر، بے شک جھوٹی جھونپڑی کیوں نہ ہو، میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، جبکہ اس جانور کے ساتھ اس محل میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ دیکھنے میں بہت عالیشان لگ رہا ہے دیمر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہی ہم اندر جائیں گے دنیا بدل جائے گی اور ہم یہاں محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ حیوان تو کیا، اس کی کوئی طاقت ہم تک نہ پہنچ پائے، ہمیں یہاں کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ رازا نے اس کے پھیلائے ہاتھ تھام کر کہا تو دیمر آہستگی سے اسے لیے ہٹ میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر بھی اپنے اندر ایک الگ دنیا لیے ہوئے تھا۔ وہ گلابی اور سیاہ امتزاج کے پردوں، پھولوں اور خوشبوؤں میں بسا ایک پورا اسرار سا گھر تھا۔ رازا ایک بڑے کمرے سے ایک چھوٹے کمرے میں آئی۔ وہاں ایک پورا اسرار سے کھڑکی تھی جس کے باہر کا منظر بہت ہی زیادہ عجیب اور خوبصورت تھا۔ حد نگاہ بڑی بڑی بیلیں اور بڑے بڑے پمپکن پڑے تھے۔ رازا کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کوئین رازا کہ آپ یہاں میرے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ میں اس کاسپر کو تو کیا، کسی دوسری شیطان مخلوق یا اس گارڈن کی ہوا کو بھی آپ کو چھونے نہیں دوں گا کوئین۔ وہ بھاری گھمبیر مدہوش کن لہجے میں جس میں جانے کتنے راز پوشیدہ تھے اس کی کمر کو تکتا ہوا بولا تو وہ سکون سے مسکرائی۔ یہ بہت خوبصورت اور خوابناک ہے دیمر۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں؟ اس کنگ کاسپر کا ہماری زندگی میں دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ ہو، ہم یوں ہی سدا ان جھرنوں اور پھولوں کے بیچ شاد و آباد رہیں، سب سے دور چلے جائیں۔ اور ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ دیمر اس کی پشت کے بہت قریب چلا آیا تھا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک نظر باہر دیکھتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ سب حسرت نہیں رہے گا کوئین، میں آپ کے سب خواب پورے کرنے کو تیار ہوں، بس ایک مرتبہ مجھے اس کی اجازت چاہیے۔ ہم اپنا ایک الگ جہان بنائیں گے جہاں ہم ہوں گے اور ہماری خوشحال رعایا۔ کسی شیطان یا چڑیل کا ہم تک دور دور تک کوئی سایہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے انسانی والدین سے بھی مل پائیں گی۔ کیا سچ میں دیمر ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ سب ہے؟ پر وہ بہت طاقتور ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے۔ رازا دیمر کی جانب گھومی اور آنکھوں میں اداسی لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو دیمر نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اگر ہم دونوں کی شادی ہو جائے، ہم ڈریگن لینڈ کے کنگ اور کوئین بن جائیں تو یہ سب ممکن ہے۔ پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔
کیسے دیمر، کیسے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ ارازا پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھی۔ دیمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کمرے سے نکل کر ایک جانب چلنے لگا۔ آخر وہ اسے لے کمرے تک آیا۔ یہ ایک اور پراسرار سا کمرہ تھا جو ہر طرف سے بند تھا اور اس میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دیمر نے اور ارازا اس کمرے میں داخل ہوئے تو دیمر نے دروازہ لاک کر دیا۔ دیمر، ارازا نے گھبرا کر اسے پکارا، کیونکہ وہ کمرہ بہت پراسرار تھا جس میں بس ایک بے حد کشادہ مخملی بچھونے کی مسیری بچھی ہوئی تھی اور کوئی دوسری چیز لکڑی سے بنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ارازا کا ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی صورت جگمگائے۔ وہ ابھی تک اسی سرخ لباس میں تھی۔ ارازا کی گھبراہٹ دیکھ کر دیمر اس کے روبرو آیا۔ تب اس نے ارازا کا بائیں ہاتھ تھاما اور اس میں سے بآسانی کاسپر کی رنگ اتار دی اور اتنی ہی تیزی سے ایک اور رنگ پہنا دی، جس کے دمکتے سلور کوہ نور ہیرے میں سے ایک روشنی پھوٹی اور جھماکے سے ساری جگہ پھیل گئی۔ میں آپ کو یہاں اس لیے لایا کہ نہیں چاہتا تھا کہ اس روشنی کی جانب کوئی متوجہ ہو۔ اب یہ رنگ مجھے پہنائے۔ دیمر نے اس کی جانب ایک رنگ بڑھائی جو کہ ارازا نے اس کے ہاتھ سے تھام کر دیمر کے ہاتھ میں پہنائی تو پھر سے روشنی کے جھماکے کا عمل دہرایا گیا۔ دیمر نے ہاتھ بڑھا کر ارازا کو اپنے قریب کیا اور اس کی پشت پر اس کے بہت قریب آ کر ارازا کی گردن میں ایک نیکلس بھی پہنا دیا۔ ہماری شادی ہو گئی ہے ارازا، اور اب آپ میری کوئین بن گئی ہیں۔ آپ پر صرف میرا حق ہے، اور اب اگر یہ ادھوری رات مکمل ہو جائے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر دھیمے لہجے میں مٹھاس سے اس کے کان میں بولا تو اس کی سانسوں کی سلگتی تپش ارازا کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی۔ کیا دیمر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ارازا نے سر جھکا کر ہاتھ کی انگلیاں چٹکتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ کوئین ارازا، اگر آج رات ہمارے ملن کی یہ جگنو گواہ بنے تو کل صبح بہت حسین ہوگی۔ یہ تتلیاں رقص جمائیں گی، کوئلیں ملت کے گین گائیں گی، یہاں ایک نیا آزادی بھرا سویرا آپ کا انتظار کرے گا جو آپ کی زندگی کے صفحے پلٹ دے گا۔ آپ خود یقین نہیں کر پائیں گی۔ دیمر کا لہجہ مدہوشی بھرا تھا۔ اس نے پشت سے ارازا کے کندھے مضبوطی سے تھامے اور اس کے سرخ بالوں میں چہرہ چھپا کر مدہوشی بھرے لہجے میں کہا، دیمر۔ ارازا گھبرائی تھی۔ ارازا، اگر یہ دو جسموں کا تعلق ایک ہو کر دو روحوں کا تعلق بن جائے تو ہمیں کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ دیمر نے اس کے کندھے اور پچھلی گردن پر اپنے پرتپش لبوں کا لمس چھوڑا۔ وہ محسوس کر رہا تھا ارازا پوری طرح کپکپا رہی ہے، اور جیسے جیسے دیمر اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ہی کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ ارازا خاموش ہو گئی۔ تو پھر کوئین، اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھے یہ کنگ؟ میری جان، کیا آپ تیار ہیں؟ اس کنگ کو اجازت ہے کہ وہ تعلق جو آپ میرے علاوہ کسی سے بھی نہیں بنانا چاہتی میں آپ سے بنا لوں، کیونکہ اب تو ہماری شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو پوری طرح اپنا بنانا چاہتا ہوں، آپ کے وجود کی خوشبو کو خود سے معطر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پا کر مکمل ہونا چاہتا ہوں۔ بولے کوئین۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے دیمر نے اسے بازوں کے گھیرے میں جکڑا۔ آخر وہ دھیمی سرگوشی میں بولی، دیمر، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے آپ کا ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ کی ہوں، آپ کی ہی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اس قاتل کے ہونے سے اچھا ہے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس سے پہلے وہ مجھے آپ سے چھین لے، میں پوری طرح آپ کی ہونا چاہتی ہوں۔ ارازا نے اس کی جانب پلٹتے ہوئے پہلی پیش قدمی کرتے دیمر کے گال پر اپنے مخملی لب رکھے۔ دیمر نے یہ پیش قدمی قبول کرتے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھے اور اسے کمر سے تھام کر ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ دیمر اپنی آنکھیں بند کیے پوری طرح اس میں مدہوش تھا۔ وہ اس شدت سے اسے چھو رہا تھا کہ ارازا کی جان پر بن آئی تھی۔ دیمر نے اس کے لبوں کو آزادی بخشے بغیر اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ جیسے ہی اس بستر کی جانب بڑھا، ارازا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی اور دیمر اسے تنفس بحال کرنے کا موقع شاید دینا نہیں چاہتا تھا۔ آخر دیمر نے اسے اس مخملی مسیری پر اتارا تو ارازا نے سسکی سی صورت ایک گہری سانس خارج کی۔ دیمر۔ ارازا نے اسے خود پر جھکتے دیکھ اسے پکارا۔ وہ دھیمے دھیمے پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ دیمر اس کی پتلی ہوئی قابل رحم حالت پر گہرا مسکرایا، جو شیٹ مٹھی میں دبوچے سختی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی گہرے گہرے سانس بھر کر خود کو اس کے پاگل پن کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں آج آپ کی روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ اپنا حوصلہ بلند کیجیے کوئین، کہ ڈریگن لینڈ کے کنگ کو برداشت کرنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ دیمر نے اس کے کان میں بھاری گھمبیر سرگوشی کرتے اس کے کان کو اپنے لبوں سے کاٹا۔ دیمر۔ ارازا نے تڑپ کر سسکی سی بھر کر اسے پکارا۔ یس مائی لارڈ۔ دیمر معنی خیز سا گہرا مسکرایا۔ دیمر، آپ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔
اراضا نے گہرے سانس بھرتے بے بسی سے کہا اور اس کی جانب سے کروٹ بدل کر اپنا رخ پھیر لیا۔ کوئن اراضا، سچ میں مجھے یہی لگتا ہے کہ آج میری شدتیں شاید آپ کی جان لے لیں۔ میرا جنون، میرا اگریسو روح ابھی آپ نے دیکھا نہیں، صرف کنگ ڈیمر کی نرمی دیکھی ہے، لیکن آج اس رات کی گہرائی ہر حد پار کرنے کا کہہ رہی ہے۔ یہ فسوں خیز لمحے آپ کے اس بے تحاشا خوبصورت وجود پر اپنا جنون اتارنے پر اکسا رہے ہیں مجھے۔ پہلو سے ہلاتے اس کی پچھلی گردن اور کمر پر اپنی شدتیں بکھیرتے وہ گویا ہوا تو اراضا کی جان لبوں پر آ گئی۔ یوں بھی وہ جیسے جیسے نزدیکیاں بڑھا رہا تھا ان کے درمیان حائل تمام پردے سرکتے جا رہے تھے۔ وہ بے حد قریب چلا رہا تھا۔ کچھ دیر کی چٹکی بجاتے ہی ہٹ میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا، بس ان کے ٹیٹو اور انگوٹھیوں کے ہیرے ہی اندھیرے میں جگمگا رہے تھے۔ اراضا گھبرا کر ایک جھٹکے سے مڑ کر اس کے سینے میں گھسی تھی۔ ڈیمر، آپ کی یہ باتیں میری جان لے لیں گی؟ وہ روحانسی ہوئی۔ نہیں تو، میں تو بس بتا رہا تھا کہ میرے پیار کرنے کا انداز بہت مختلف ہوگا، آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں اسی لیے۔ ڈیمر نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے تو اراضا بلبلا اٹھی۔ اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے شدت سے تھاما تو اراضا کے ناخن اس کے کندھوں میں گڑ گئے، مگر یہاں اثر کس کو تھا؟ وہ گہرا مسکرایا۔ ڈیمر نے اراضا کے بال سختی سے مٹھے میں بھرے تھے۔ اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر گردن پر جا بجا بیوٹی بون پر اس کے گالوں پر لو بائٹ کے نشان چھوڑنے لگا تو اراضا کی سسکیاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس کی بے باکیوں اور جسارتوں پر کبھی اراضا کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، کبھی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو کچھ ہو جانے سے بچانا چاہتی تھی کہ اراضا کو لگ رہا تھا آج وہ اس کی جان سچ مچ نکال لے گا۔ ڈیمر بالکل بے اختیار اور ہوش سے بیگانہ ہو کر اب محبت کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ جب اراضا کو لگا وہ اگلا سانس تک نہیں لے پائے گی، تبھی اسے تڑپ کر پکارا تھا، ڈیمر۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی مگر وہ سن کب رہا تھا؟ اراضا بے تحاشا تڑپنے لگی مگر وہ جیسے بے حسی کی چادر اوڑھ کر اپنی ہر طلب مٹا لینا چاہتا تھا۔ وہ اراضا کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ ڈیمر، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ اب تو اراضا اس کے سینے میں منہ دیے رو ہی پڑی۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا اور اپنے لبوں سے اس کے آنسو موتیوں کی صورت چہرے سے چن لیے۔ اراضا نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ جب کافی دیر تک ڈیمر نے دوبارہ کوئی پیش قدمی نہ کی تو اراضا نے سکون سے آنکھیں موند لی، مگر جب وہ مکمل طور پر پرسکون ہو گئی تو ڈیمر نے پھر سے پوری طرح اس پر قابض ہو کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے، اس کی نازک سی جان نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اراضا کی روح فنا ہوئی مگر نیم جان سی خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ اگر اسے اس درندے سے آزادی حاصل کرنی تھی اور یہاں سب کچھ ٹھیک کرنا تھا تو اسے ہر قیمت پر اپنے کنگ کو برداشت کرنا تھا۔ گہری رات کی تاریکی میں پورے چاند کی چاندنی چھن کر کے ہٹ پر اپنے پر پھیلاتی ان کے اس ملن کی گواہ بنی تھی، جبکہ ہٹ میں فسوں خیز خاموشی تھی۔ باہر ہواؤں کے دوش پر اڑتے چمکتے جگنوں کے پھولوں پر سرسراہٹ نے سرخ پھولوں میں جیسے ہیرے بچھا دیے تھے۔ چشمے کے پانی سے تیز روشنی نکل کر باہر تک بکھر رہی تھی۔ یہ ملن بہت عجیب تھا، اسی لیے ماحول میں ایک عجیب سا سرور چھایا ہوا تھا۔ پاپا، میری بات سنیں، کچھ غلط مت کیجیے۔ میں ابیل سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے ہم نے شادی کر لی۔ پاپا پلیز۔ ایلن بری طرح رو رہی تھی۔ اندر ایڈم بھڑکتی آگ کے دوران چیزیں پھوڑتا پاگل سا ہو رہا تھا۔ ایلن اور عدیہ باہر رو رہی تھیں اور ابیل ایک جانب کھڑا سنجیدگی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایلن جیک کے بیٹے سے شادی کرنے کی؟ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اپنی آخری خواہش اپنے دل میں دبائے میری بہن مر گئی ہے، قبر میں اتر گئی ہے، تو اب تم کیوں آئی ہو یہاں؟ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ یہاں سے، مر جانے دو ہمیں، ہم یہاں تنہا ہی ٹھیک ہیں۔ ایڈم اندر چیخ چلا رہا تھا۔ ایلن نے ابیل کی جانب حیرت سے دیکھا تو وہ بادل نخواستہ آگے بڑھا اور پاؤں کی ایک ہی ضرب سے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ عدیہ اور ایلن اندر کی جانب لپکی تھیں اور جا کر ایڈم کو دبوچ کر ان کے سینے سے لگیں اور بے تحاشا رو دیں۔ ایڈم بھی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جب ابیل کے ماتھوں پر بلوں کا جال بچھا۔ کچھ ہی دیر میں ایڈم نے خود پر قابو پایا تھا۔ پاپا، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، لیکن پلیز اس شادی کو قبول کر لیجیے۔ پھوپھو کی موت خدا کی مرضی تھی، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن میرے بچپن سے لے کر آج تک آپ سے جو بھی مانگا آپ نے مجھے لا کر دیا۔ اب میں آج آپ سے اپنا پیار مانگ رہی ہوں، پلیز پاپا مان جائے نا۔ ایلن بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابیل عجیب سی نگاہوں سے ایڈم اور عدیہ کو بغور دیکھے گیا۔ کافی دیر رونے دھونے کے بعد ایڈم نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا، مگر یہ شادی کل کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اسی لیے کل تک تم ہمارے پاس رہو گی۔ اسے کہو اور جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔
ایڈم نے شکستہ سے لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں ایک سرخ سی چمک تھی۔ ایلن نو۔ ایلن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابیل کی تنبیہی آواز ایلن کے قریب سے ابھری، مگر ایلن نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب منت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایڈم کی جانب دیکھا۔ جی پاپا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے بالکل ویسا ہوگا، ایلن نے کہا تو ایڈم کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ آئی۔ میری پیاری بچی۔ ایڈم نے ایلن کو سینے سے لگایا۔ ابیل نے ایک آئیبرو اچکا کر ایلن کی جانب دیکھا تو وہ ایڈم سے الگ ہو کر ابیل کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پلیز ابیل، میری خاطر پلیز۔ ایلن کا لہجہ ملتجی تھا، مگر ابیل کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھی، لیکن پھر بھی ایلن کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ ابیل نے کہتے ایلن کی گال پر نرمی سے اپنے لب رکھے تو ایلن گڑبڑا گئی۔ ابیل مشکل سے اس سے دور ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ جا رہا تھا اور ایلن کا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ پورا دن گزار کر، گھر کی حالت سدھار کر ایلن نے ڈنر بنایا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تب ایڈم اور عدیہ کچن میں گئے اور وہاں سے ایک بڑی تیز دار کلہاڑی ہاتھ میں پکڑی۔ ان دونوں کی آنکھیں بالکل سیاہ پڑ چکی تھیں۔ انہوں نے اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کمرے کو دیکھا جو سچ شکر کے فی الحال خالی تھا۔ بے تحاشا خوف کی بات تو یہ تھی کہ اس کمرے میں نہ کوئی کھڑکی اور نہ کوئی دروازہ تھا، اس سے اس کے دل پر ایک ہیئت سی طاری ہو گئی۔ اس نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا اور خوفزدہ ہو کر خود میں سمٹی اور دیوانوں کی طرح یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ ماما، پاپا، وشما نے انہیں بے بسی سے پکارا، مگر وہ جانتی تھی اس کی آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ وہ ایک گڑگڑاہٹ نما آواز پر چونک کر اچھلی تھی اور خوف سے سفید پڑتے اس دیوار کی جانب دیکھا جو ہل رہی تھی۔ وشما گہرے سانس بھرتی اپنے خوف پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دیوار کے اندر سے وہ اطمینان سے چل کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وشما نے سہم کر اسے دیکھا اور پتہ ہی نہیں چلا وہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی ہے، کیونکہ وہ وشما کی جانب بھی بڑھتا وقتاً فوقتاً اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وشما آہستگی سے لرزتی کانپتی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وشما نے اپنا لباس بری طرح مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ سامنے والا بہت گہری نگاہوں سے اسے سرتا پیر دیکھ رہا تھا۔ وشما کو رک جانا پڑا کیونکہ پیچھے دیوار حائل ہو چکی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے چند انچ کے فاصلے پر آن رکا تھا۔ کیسی ہیں آپ کوئن؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سائرس نے اپنے ہاتھ سے نرمی سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو اب اس سلیکون کے گڈے کو اپنے سامنے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں نہیں ہیں آپ؟ اس نے کہتے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور اسے اتار دیا۔ اس نے وشما کے سامنے ہی اپنا کوٹ اتارا اور وشما کے ہر عمل سے جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وہ پاپا۔ وشما بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ ٹھیک ہے وہ بالکل، آپ بے فکر رہی اور اس خوبصورت رات میں صرف اپنے کنگ کے بارے میں سوچئے اور بات کیجئے، سائرس نے اطمینان سے کہا اور اسے دونوں کندھوں سے تھاما تو وشما کو کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوئی کہ آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی، مگر ہاں اپنا سر زور زور سے نفی میں ہلایا تو سائرس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کیا ہو رہا آپ کو؟ گھبرائیے مت، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس آپ سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، الفاظ سے بھی اور اپنے ہر عمل سے بھی، سائرس نے کہتے ہوئے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامے تو وشما کی جیسے جان نکل گئی۔ دیکھیں، میں نے صرف اپنے پیرنٹس کی جان بچانے کی خاطر یہ شادی کی ہے، یہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے جانے دیں، قریب مت آنا، میرے ہاتھ مت لگانا مجھے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وشما نے بے تحاشا روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر دیے تو سائرس کی سرخ آنکھوں سے عجیب وحشت سے چھلکنے لگی، جبکہ لبوں پر ایک طنزیہ کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور میرے لیے یہ شادی محض آپ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھی، میں اس شادی کی غیر ضروری رسم کے بعد صرف اور صرف آپ کو پوری طرح پانا چاہتا تھا۔ سائرس کے ایک ایک لفظ پر وشما کے دل و دماغ پر ہیبت طاری ہوئی تھی، پھر وہ اس قدر زور سے دہاڑا تھا کہ کمرے میں موجود نازک شیشے کے واز بری طرح زمین پر گر کر چکنا چور ہونے لگے۔ اب وہ دیواروں پر لگی پینٹنگ کے شیشے زمین پر دھماکے سے پھینکتا اپنا غم و غصہ نکال رہا تھا۔ وہ مسیری بھی اس نے تہس نہس کر دی تھی، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے مسیرے پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وشما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے لپک کر وشما کے بازو دبوچے تھے۔ وشما کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، مگر وہ جبڑے بھینچ کر وشما کو زمین پر پٹکتا جہاں سے کمرے میں آیا تھا وہیں پر غائب ہو گیا، جبکہ وشما مخملی کارپیٹ پر اوندھی لیٹی یوں ہی بھلکتی رہی۔
ارازا بھیگا مہکا وجود لیے اس وقت اس پراسرار سے کمرے میں ایک جادوئی سے اوول شیپ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی. اپنی گردن پر اور جسم کے نشیب و فراز میں بنے اس کے جنون و ستم کے نشانات اس کی رات بھر کی بے حسی اور ظلم کی کہانی بیان کر رہے تھے. ارازا نے زور سے آنکھیں بھیجیں تو 2 آنسوں کے قطرے اس کی گال پر بہہ کر بے مول ہوئے تھے، جبکہ اس کی جانب پشت کیے لیٹے اس شخص کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی. کیوں رو رہی ہیں کوئن؟ لہجہ کافی معنی خیز سا تھا. ارازا نے اس کی جانب پیٹھ موڑ کر شکایتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا، مگر ارازا کے سر پر ڈریگن لینڈ کا آسمان آن گرا تھا. پوری زندگی پڑی ہے ابھی اپنی شکست فاش پر ماتم منانے کو. کنگ کاسپر اس کی جانب مڑا اور انتہائی حقارت سے ایک آنکھ ونک کی تھی. ارازا کے پہلوں تلے سے زمین سرک گئی تھی. خوف و دہشت سے پوری طرح سفید پڑتے اس کی جان لبوں پر آئی، مگر اس حیوان کے خوف سے زیادہ اس کے چہرے پر ایک دوسرا خوف بھی تھا، اسے کھو دینے کا خوف. کاسپر بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو ارازا لپک کر اس کے پاس آئی اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. مجھے بتاؤ حیوان، دیمر کہاں ہے؟ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. وہ کانٹے میں پھنسی مچھلی کی طرح جھٹپٹائی تھی. تنگ کنگ کاسپر نے اس کے بال جڑ سے مٹھی میں بے دردی سے جکڑے تھے، تب بھی اس ہٹ میں دیمر داخل ہوا تھا. کنگ کاسپر مکرو کہہ کے لگانے لگا. ارازا اسے اپنا آپ چھڑا کر دیمر کے قریب آئی تھی، جو سرد و سپاٹ چہرہ لیے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا. دیمر یہ سب، یہ حیوان، مجھے نہیں پتا یہ یہاں کیسے آیا. میں تو آپ کے ساتھ میں ہا 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 ہا. ارازا بھی بول ہی رہی تھی کہ دیمر شیطانی قسم کا کہکا لگا کر ہنس پڑا. یہ اس کا نیک دل، نرم مزاج، آنکھوں میں نرمی والا دیمر تو نہیں تھا. ارازا اس وقت جس کا بازو تھامے کھڑی تھی، اس کے تاثرات تو بہت کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہے تھے. دیمر کو یوں ہنستے دیکھ ارازا کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تو ارازا نے بے اختیار اس کا بھی بازو چھوڑا اور اس سے ایک قدم دور ہٹی. ارازا نے زور سے پلکیں جھپک کر کھولیں کہ شاید یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کوئی بھیانک ترین خواب ہو، مگر نہیں. اس نے جب آنکھیں جھپک کر کھولیں تو وہ ہٹ اب ڈریگن لینڈ کے محل کے اس حیوان کنگ کی خوابگاہ میں بدل چکا تھا. یہ غلیظ ترین حقیقت ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. منظر نگاہوں میں واضح ہوتے گئے. ارازا کو سب سمجھ آتا گیا. کنگ کاسپر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے. بہت برا کیا تم نے اپنے ساتھ، ایک کنگ کی مردانگی کو للکار کر بہت برا کیا. اب تم اتنی ذلت و تکلیف اٹھاؤ گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی. میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، مگر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا. ارازا کا محل سے جان بوجھ کر نکال دیا جانا، جیلی زندان میں پھینکنا، اس کا لاکٹ کا اچانک غائب ہو جانا اور پھر اس کا دیمر سے ملنا، دیمر کا اسے اپنے جال میں پھانس کر اس درندے کی خوابگاہ میں اس کے بستر تک لے آنا، سب ایک دھوکہ، ایک مکروہ چال، غلیظ ترین مکروہ فریب تھا. اس نے کانٹا پھینک کر ارازا کو اپنے جال میں پھانسا اور وہ کتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنستی چلی گئی. ارازا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیمر کی جانب دیکھے گئی. تب کاسپر دھیمے دھیمے چلتا دیمر کے بغل میں اور ارازا کے ٹھیک سامنے آیا تھا. ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ میں ہی ہوں. کنگ کاسپر کے کہنے کی دیر تھی کہ دیمر اس کی پشت سے اس میں جذب ہوتا بالکل غائب ہو گیا. حمزہ سمجھتی ہو؟ سایہ. کاسپر آنکھ ونک کر کے کہتا قدم قدم چلتا ارازا کے ٹھیک سامنے آیا. آنکھوں میں عجیب سی خماری اور ایک الگ ہی نشہ سا تھا. لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس نے ارازا کے بال پھر سے مٹھی میں جکڑے تو وہ سسک پڑی. اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے، آنکھوں سے مسلسل سیل رواں بہ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی. ساکن بے جان وجود، رگوں میں جمع خون، ایک بے جان مورت کی طرح بالکل ساکت. کاسپر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کیا تمہیں سچ مچ ایسا لگا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے یہ تعلق کسی اور سے قائم کر سکتی ہو، بے وقوف کوئن؟ وہ اس کے کان میں غرایا تھا. کیا کہا تھا تم نے؟ میری غلیظ قربت برداشت کرنے سے بہتر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کیا ہوا؟ رات بڑے شوق سے وہ قربت برداشت کی ہے تم نے. نہ صرف برداشت کی ہے بلکہ وہی قربت پانے کو مری جا رہی تھی تم. کیا کہا تھا؟ میرے چھونے سے بہتر کہ تم زندہ جل کر مر جاؤ. میں نے تمہارے اسی غرور و اکڑ کو نہ صرف جلا دیا بلکہ راکھ کر دیا. اب بولو، زبان کیوں بند ہو گئی ہے تمہاری؟ کنگ کاسپر نے اس کی خاموشی سے چڑھ کر اسے واپس اسی بستر پر پھینکا تھا جس پر رات اس نے ارازا کا غرور، اس کا مان، اس کی محبت بری طرح رونتے ہوئے ہر چیز تار تار کر دی تھی. وہ بے حد پرسکون ہو کر اس کے قریب ہی مسیری پر بیٹھا اور جام کا گلاس اٹھا کر سکون سے لبوں سے لگایا. ارازا اوندھے منہ لیٹی پوری طرح کپکپا رہی تھی.
لال انگارہ آنکھوں سے آنسو روا تھے، بالوں کی سرخ آبشار کمر پر پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ کاسپر نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا۔ میرا مقصد یہ تھا، تمہیں یہاں اس مقام تک لے کر آنا۔ امید ہے اب تم سمجھ جاؤ گی کہ تم محل میں ایک باندی، ایک کنیز، ایک استعمال کرنے والی چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہی اوقات، یہی حیثیت ہے تمہاری۔ اور اب بس مجھے یہ بچہ چاہیے۔ یہ تمہاری دوسری بڑی شکست ہوگی کہ جس سے تم نے سب سے زیادہ نفرت کی، اسی کا بچہ اس دنیا میں لاؤ گی۔ یہ اب بھی کوئی اکڑ باقی ہے؟ وہ جان بوجھ کر روح کو چھلنی کرنے والی حقارت بھری باتیں کر رہا تھا تاکہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرے، مگر وہ تو ایک بے جان گڑیا کی طرح بس مسحری پر ساکت سی پڑی تھی۔ ویسے یہ رات کافی حسین گزری، تمہیں اپنے کنگ سے کوئی شکایت تو باقی نہیں رہی ہوگی؟ بات اور لہجہ کافی ہتک آمیز تھا، مگر وہ اب بھی مردہ بنی پڑی رہی۔ کاسپر نے غم و غصے سے جبڑے بھینچے۔ کنیزو، شاہی وید کو بلاؤ۔ کنگ کاسپر دھاڑا تھا، تبھی وہاں 5-6 ڈری سہمی پریاں چلی آئیں اور ان کے پیچھے شاہی وید بھی چلی آئی۔ اپنے خاص جادوئی صفوف سے معائنہ کرو، کام بنا یا نہیں، اور مجھے لڑکا چاہیے۔ وہ فرعون بنا کہتا خوابگاہ سے باہر چلا گیا، جہاں سامنے ہی للے چہرے پر فاتحانہ خباثت بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ بالآخر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بہت مزہ آیا اس کھیل میں۔ اس نے اپنی باہوں کا ہار کنگ کاسپر کے گلے میں پہنایا، مگر اس کی تمام تر توجہ اندر سے آتی دبی دبی چیخوں کی جانب تھی، اسی لیے اس نے اتنی ہی تیزی سے اس کے ہاتھ پرے کیے۔ وہ یہاں جب سے آئی تھی اس نے کنگ کاسپر کا سکون حرام کر رکھا تھا۔ یہ اس کا بنا جال تھا جس میں وہ آسانی سے پھنستی چلی گئی تھی۔ یہ سب اس کی اپنی چال تھی، مگر پھر بھی وہ تیش و اشتعال سے پاگل ہو جاتا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اس کے بجائے کسی اور کی جانب متوجہ ہو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ تب اس کا دماغ الٹ گیا تھا جب اسے اس کی جانب اس طرح متوجہ ہوتے محسوس کیا۔ پھر خود کی سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے آپ سے حسد و رقابت کی آگ میں دن رات جل رہا ہے۔ یہ تو صرف وہ جانتا تھا کہ ارازہ کے پہلو میں چلتا پھرتا وہ شخص خود ہے، مگر ارازہ تو نہیں جانتی تھی، اور یہی بات اس کے غیظ و غضب میں دن بدن اضافے کا سبب بنی تھی کہ ارازہ اپنے کنگ کو چھوڑ کر کسی اور سے نزدیکیاں بڑھا رہی ہے۔ اور پھر کل رات تو حد ہی ہو گئی۔ یہ سوچ کر کاسپر کا تن بدن ایک بھانپڑ کی طرح جل رہا تھا کہ وہ اسے اتنی نفرت کرتی ہے کہ خود کو کسی اور کے سپرد تک کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر کاسپر نے اپنے غیظ و غضب میں اس کے وجود کو تختہ مشق بناتے جان بوجھ کر اسے اس قدر تکلیف پہنچائی تھی کہ ارازہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اندر سے شاہی وید باہر آئی تھی۔ خوشخبری ہی آقا، اور پرنس ہی پیدا ہوں گے۔ شاہی وید نے کاسپر کو اس کا من پسند جواب دیا تو کاسپر کھیل اٹھا۔ ٹھیک ہے، آج سے اس کی دیکھ بھال کرو۔ ان کنیزوں سے بھی کہہ دو آج سے وہ صرف اس کی دیکھ بھال پر مامور رہیں گی۔ اب جاؤ، کاسپر نے کہا تو شاہی وید پھر سے خوابگاہ میں غائب ہو گئی۔ کنگ کاسپر اور للت سیاہ ہول میں سے پھر زمین دوز و سیاہ کمرے میں آئے۔ کاسپر اپنے آقا کو خوشخبری سنانے آیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے۔ اس شیطان کی جانب سے کافی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ کاسپر اپنے غلیظ آقا کو خوش کر کے شاہی دربار میں چلا آیا اور اب وہ للت کے ساتھ بیٹھ کر ظالمانہ فیصلے سنا رہا تھا۔ وہ یہاں بیٹھا تھا، مگر یہاں موجود ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ دھیان کا دھاگا کہیں اور الجھا ہوا تھا، بار بار ذہن بٹ رہا تھا۔ کیا اس کی پریشانی یہ تھی کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد وہ کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کر رہی تھی؟ اس خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ آخر اس کے دل و دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ جب سوچ سوچ کر دماغ پاگل ہونے لگا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ للت، باقی کا سنبھالو، میں شاہی باغ جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور محل سے نکل کر شاہی باغ چلا آیا، مگر سکون تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ہنوز اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہوگی، کیا سوچ رہی ہے آخر؟ کوئی رد عمل کیوں نہیں ظاہر کر رہی؟ چیخی چلائی کیوں نہیں؟ اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ سچ میں دیمر کے روپ سے اتنی محبت کر بیٹھی ہے کہ اس طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہے؟ بھلا مجھے اتنی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر میں خود دیکھ آتا ہوں۔ وہ سوچتا اگلے ہی لمحے اپنی خوابگاہ کے باہر تھا۔ خوابگاہ میں سے شاہی وید نکل کر باہر آ رہی تھی، اسے سامنے پا کر جھکی۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ کچھ کھایا؟ کنگ کاسپر نے وید سے ہی پوچھ لیا۔ کوئن بہت عجیب سی ہو رہی ہے آقا، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ بول رہی ہیں، جیسے سکتہ ہو جاتا ہے، بس ایسے ایک جگہ ساکت ہیں، اسی لیے آرام بھی نہیں کر رہی تھی، تبھی میں نے جادوئی بوٹی سنگھا کر انہیں سلا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، کنگ کاسپر نے کہا اور خوابگاہ میں داخل ہوا۔ وہاں موجود کنیز پریاں الرٹ ہو گئیں۔ تخلیہ، کنگ کاسپر نے کہا تو وہ پریاں فوراً سے پہلے خوابگاہ سے باہر نکل گئیں۔ کاسپر اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا لباس تبدیل کروایا گیا تھا، اب وہ ہاف وائٹ لباس میں تھی۔
کاسپر کے ماتھے پر بل آئے۔ یہ لباس اسے اس کے بدن پر زہر لگا جو اسے برسوں کی مریضہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اسے ہر وقت سرخ لباس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی لمبی فراک بستر سے نیچے تک لٹک رہی تھی، ایک ہاتھ سینے پر رکھے دوسرا بیڈ پر تھا۔ حسین و معصوم چہرے پر اذیت و کرب ایک داستان سی لکھی ہوئی تھی۔ کاسپر وہاں زیادہ دیر ٹھہر ہی نہ پایا، فوراً خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ خواب سے کافی یوں محسوس ہوا جیسے میرین اور جیٹسن اس کے پاس تھے۔ کوئی تکلیف جب سے میرین اور جیٹسن اس کے پاس تھے کوئی تکلیف اسے چھو کر بھی نہیں گزری، مگر جیسے ہی شعور کی سیڑھی پر قدم رکھا اپنا ہر کرب اپنی اذیت یاد آتی گئی تو ایک مرتبہ پھر سے جیسے کمر ٹوٹ گئی۔ واقعی اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ اسے اتنی تکلیف پہنچائے گا کہ اس کی روح تک تڑپ جائے گی۔ سچ کہا تھا اس نے۔ ارازہ اپنی خود اعتمادی، اعتبار، محبت یقین، امید، سب کچھ ارازہ نے کھو دیا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا اور اس پر ہاتھ رکھا۔ ارازہ نے جاننا چاہا تھا کہ وہ شیطان اور وہ خبیث چڑیل اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ارازہ کے بند آنکھوں کے سامنے کچھ حیرت ناک منظر لہرائے جس میں ارازہ نے اس خبیث چڑیل کو اپنے بچے کا خون پیتے دیکھا۔ ارازہ نے ایک جھرجھری سی لے کر اپنی آنکھیں کھولی اور گرتی پڑتی اس غلیظ مسیری سے نیچے اتری۔ تو وہ حیوان اپنے ہی بچے کی اپنے آقا اور اس چڑیل کو بلی دینے والا تھا۔ ارازہ کو سانس لینے میں کافی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنا پورا خاندان ختم کر کے بھی اس درندے کو سکون نہیں ملا تھا کہ اپنے بچے کو بھی قربان کرنا چاہتا تھا۔ ارازہ مسیری سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ ہر امید، ہر آس دم توڑ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ منہ کے بل گری اور اٹھ نہیں پائی۔ یہ شکست ارازہ کے روح کے بخیے ادھیڑ گئی تھی اور اب اس شکست کا اس کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور چند آخری آنسو بہائے۔ میں تمہیں اس حیوان کے حوالے نہیں کر سکتی میرے بچے۔ اپنے باپ کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے اپنی ماں کی دی گئی آسان موت قبول کر لو میرے چندا۔ میں اسے اس کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے ہم دونوں کو مرنا ہوگا۔ یہ کہتے ارازہ نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں شاہی تلوار ظاہر ہوئی۔ لال انگارہ لاوا چھلکاتی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر ایک بے بسی بھری تلخ مسکراہٹ۔ ارازہ نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کی دستی تھامی اور اس کی نوک کا رخ اپنی جانب کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے ارازہ نے وہ تیز دھار تلوار اپنے پیٹ کے آر پار گرد کر دی تھی۔ گہری رات میں ایڈم اور عدیہ ایلن کے کمرے کی جانب جا رہے تھے جب بہت اچانک ایلن کے کمرے کے دروازے کے باہر ان کے سامنے ایک سایہ سان ٹھہرا تھا۔ وہ ابیل تھا مگر اس کی آنکھوں کی بولیاں بالکل سرخ پڑ چکی تھیں۔ ہٹ جاؤ ہمارے سامنے سے ورنہ تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ ایڈم کے اندر سے وہ بلیک میجک غر آیا تھا۔ اور اگر نہ ہٹوں تو؟ اس سائے نے ایک شیطانی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر پوچھا۔ تو پھر تم بھی مرو گے؟ ایڈم دھاڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے راستے سے ہٹا دو اور اندر چلے جاؤ، ابیل کے سائے نے اطمینان سے کہا۔ ایڈم اور عدیہ ابیل کے سائے کی جانب لپکے مگر اس نے بہت تیزی سے ان کے ماتھے کے اوپر سے بال جل سے پکڑے اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ ایڈم عدیہ کے منہ سے دل خراش چیخیں برآمد ہونے لگیں۔ انہوں نے چلانے کو اپنا منہ کھولا تو سواد دھواں ان کے منہ سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ ایڈم اور عدیہ بے ہوش ہو کر فرش پر جا پڑے۔ ابیل کے سائے نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو ہوا میں معلق کیا اور ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس سائے نے ایلن کے کمرے کی جانب اس کی حفاظت کی خاطر ایک اثار کھینچ رکھا تھا جس سے ایلن کو باہر ہونے والے ہنگامے کی خبر تک نہ ہوئی۔ ایلن اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے کتاب ہاتھ میں تھامے مطالعے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے کتاب ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا تو پھر سے کتاب کھول کر پڑھنے لگی مگر کچھ ہی دیر میں پھر سے کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ایلن جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اب کی بار ایلن نے ڈر کر اپنے سر تک کمفرٹر تان لیا تھا۔ اس کی جان تو تب آدھی ہوئی جب کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا مگر چاند کی چاندی کھڑکیوں کے بند شیشوں سے چھن کر کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ایلن کمفرٹر میں ہی دپک گئی۔ کچھ لمحوں تک تو خاموشی ٹھائی رہی مگر جب اسے کمفرٹر میں ہلچل سی محسوس ہوئی تو ایلن کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دل خراش چیخ مارنے کو منہ کھولا مگر اتنی سرعت سے ابیل نے کمفرٹر کے اندر سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ شش، میں ہوں میڈم، آپ بالکل خاموش، ابیل نے کہتے اس کے اور اپنے منہ سے کمفرٹر ہٹایا۔ ایلن نے اس کی آواز سنی تو احتجاج کرتے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھلا، کسی کو ایسے ڈراتے ہیں؟ ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ایلن چلائی مگر وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا یوں ہی اس کے اوپر پڑا رہا۔
پھر جب ایلن کو اپنی موجودہ صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ گھپ اندھیرے مگر چاند کی میٹھی چاندنی میں اس کی سانسوں کی تپش ایلن کو اپنے لبوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بے تحاشا قریب تھا۔ ابیل، لائٹ جلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایلن کی سہمی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی مگر وہ اسی خاموشی سے اپنے لب اس کے چن پر جما گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ایلن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ کچھ اس کی معنی خیز خاموشی اور لبوں کی بے باک حرکت ایلن کا سانس الجھانے کا سبب بن رہی تھی۔ آج ہماری گولڈن نائٹ ادھوری رہ گئی کوئین، اسی کا خزانہ وصول کرنے آیا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں مگر سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آواز یا لہجے سے ایلن کو مذاق کا شائبہ تک نہ ملا۔ بس ایک ہی دن کی تو بات تھی ابیل، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ ایلن کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مجھے تم ابھی اسی وقت چاہیے ہو۔ ابیل نے سرگوشی کرتے ہی اس کے نرم لبوں پر لب رکھے۔ ایلن کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کی بے باک جسارت پر ایلن کے دل کی دھڑکن منتشر ہوئی، اسی لیے وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ایلن نے اس کی شرٹ بری طرح مٹھیوں میں جکڑی۔ ابھی وہ مزید جسارتوں پر اتر آتا جب ایلن کے کمرے پر زوردار قسم کی دستک ہوئی۔ ابیل ایلن کو آزادی بخشتا اس کے اوپر سے شرافت سے اٹھا۔ ایلن تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور بغیر لائٹ جلائے ہی دروازہ کھولنے اٹھی تاکہ اس کے بابا ہوئے تو کمرے میں موجود ابیل کو نہ دیکھ پائیں، مگر ایلن نے دروازہ کھولا تو گھر کی چھت جیسے اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ سامنے ابیل کھڑا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ آنٹی نے ڈور کھولا۔ شکر کہ مجھے ایکسیپٹ کر لیا دونوں نے اور ملنے کی پرمیشن دے دی۔ اب منہ کھولے مجھے دیکھتی ہی رہیں گی یا اندر بھی آنے دیں گی کوئین؟ ابیل نے سنجیدگی سے کہا مگر ایلن کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ ایک چیخ سی مار کر الٹے قدموں کمرے میں بھاگی تو ابیل بھی پریشان ہو کر اس کے پیچھے آیا۔ ایلن نے لائٹ جلائی تو بند کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کھڑکیاں اندر سے بند تھیں مگر اس کے احساس کی جلن اب تک ایلن کو اپنے لبوں پر محسوس ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایلن واٹ ہیپنڈ؟ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ابیل نے پریشانی کے عالم میں اسے پکڑ کر اپنے روبرو کیا تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگی۔ ابیل، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میرے روم میں میرے قریب کوئی تھا۔ آواز بالکل آپ کے جیسی تھی۔ مجھے لگا آپ ہیں۔ اندھیرا تھا، وہ میرے قریب تھا۔ ہی کسڈ می۔ وہ توڑ توڑ کر کہتی، پوری بات بتاتی بلک بلک کر رو دی۔ آپ کا وہم ہوگا ایلن، یہاں کوئی نہیں تھا۔ ابیل نے اسے تھپک تھپک کر تسلی دی۔ نہیں، مجھے کوئی وہم نہیں، کوئی تھا میرے روم میں اور مجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بات مکمل نہیں کر پائی۔ ابیل نے بے بسی سے لب بھینچے اور آئینے کے اندر کھڑے اس شخص کی مکروہ شبیہ کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ ادھر آؤ۔ ابیل نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا، خود اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ سو جائیں ایلن، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ابیل نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپکا۔ وہ ہچکیاں بھرتی اب کچھ پرسکون ہوئی تھی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سوئی اور نیند میں بھی بے سکون ہی رہی۔ ابیل نے اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے درست کیے تاکہ چاند کی چاندنی کمرے میں نہ آ سکے۔ ابیل نے دیکھا وہ اطمینان سے آئینے سے نکل کر اب اس کے سامنے آیا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ ابیل غرایا تھا۔ تب وہ ایلن کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ تو میرا کام ہے، تمہارا نہیں، حمزاد نے خباثت سے کہا۔ ویسے بہت میٹھا مال ہے۔ اس نے پھر غلیظ بات کی تو ابیل کا دل کیا اسے جلا کر خاک کر دے، مگر اس میں وقت تھا۔ تبھی ابیل نے لائٹ آف کی تو اس مصیبت نے غائب ہو کر جان چھوڑی۔ گپ اندھیرے میں ابیل نے ایلن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وشما کو اس بند وحشت بھرے کمرے میں جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ ابھی تک اس سفید عروسی لباس میں تھی۔ اسے تو اب منٹوں گھنٹوں کا حساب کتاب بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک سفید لباس میں نقاب پوش لڑکی جانے کہاں سے آ کر بغیر کچھ کہے اسے کھانا ضرور دے گئی تھی اور کھانا دیکھ کر جانے کہاں غائب ہو گئی، لیکن وشما نے کھانا کھانا تو دور کی بات اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، جسم سے جا کے طاقت بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر فرش پر ڈھہ گئی تو وہ مقصود جان لیوا آہٹ پھر سے قریب آتی محسوس ہوئی تو وشما نے بے بسی سے اپنے لب بھینچے۔ وشما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہت ضدی ہیں آپ، آخر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ وشما نے اپنے قریب سے سائرس کی بھاری غصیلی آواز سنی۔ تب نیم بے ہوشی کے عالم نے وشما نے اپنے آپ کو ہوا میں جھولتے محسوس کیا۔ اب تو خود میں اتنی طاقت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ احتجاج ہی کر پاتی۔ تبھی خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ سائرس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ کہیں گیا تھا اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک سرخ لباس تھا۔ سائرس نے چٹکی بجائی تو کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔
وشما کو اپنے وجود پر کوئی قابض ہوتا محسوس ہوا۔ بدن پر عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی، مگر دل سے دہلا دینے والا منظر تب ہوا جب وشما کو اپنی گردن پر سلگتا سا لمس محسوس ہوا۔ مگر یہ صرف چند سیکنڈز کا کھیل تھا، اتنے میں ہی وہ پوری طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سائرس نے اسے دور ہٹ کر چٹکی بجائی تو کمرہ پھر سے روشن ہو گیا، لیکن اب وشما ایک سرخ فراک میں تھی۔ سائرس نے اسے بازو میں بھرا اور لے کر پراسرار کمرے سے باہر نکلا۔ وشما کی آنکھ کھلی تو خود پر میرین اور جیڈسن کو جھکے پایا۔ ماں، بابا، وشما نے نکہت بھرے لہجے میں کہا تو میرین نے سہارا دے کر اسے خود سے لگایا۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ وشما، یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ داماد جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جب سے یہاں سے گئی ہو کھانا نہیں کھایا، آخر یہ کیا بچپنا ہے؟ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر جانا پڑتا ہے۔ تم چلی گئی ہو تو اس میں انوکھا کیا ہے؟ ایسے اتنے محبت کرنے والے شوہر کو پریشان تھوڑی کرتے ہیں میری جان۔ دیکھو تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو وہ تمہیں لے کر سر کے بل یہاں دوڑ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تم یوں کسی کو پریشان کرو۔ میرین نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے محبت بھری ڈانٹ پلائی اور ساتھ پورا جوس کا گلاس بھی پلا دیا۔ لیکن وشما کا دم تو تب نکلا جب ایک مخصوص بھاری آواز پھر سے اپنی پشت پر سنائی دی۔ آنٹی پلیز آپ میری بیگم کو نہیں ڈانٹیں، یہ تو بہت اچھی ہیں۔ بس ہو جاتا ہے نا کہ جان سے عزیز ماں باپ کو چھوڑ کر یوں اچانک کسی اجنبی کا ہاتھ تھام لینا، تو ان کا رد عمل بالکل نیچرل ہے۔ اب یہ یہاں آ گئی ہیں تو ہم کچھ دن آپ لوگوں کے پاس رہیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سائرس نے جیڈسن کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ خوشگواریت سے مسکرائے۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، میں تو پہلے ہی آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ کچھ دن ہمارے پاس رہ جائیں۔ مجھے اپنی گڑیا کا پتہ ہے نا، کبھی میرے بغیر کہیں رہی نہیں تو اب تو تنگ کرے گی، مگر پھر جھجک کے مارے نہیں کہا۔ میں تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا کہ آپ کچھ دن ہمارے پاس رہ لیں۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے، میں بہت خوش ہوں۔ یوں بھی دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ جیڈسن کی کہتے ہوئے آنکھیں نم ہوئیں۔ گزشتہ دنوں میں ایسا کون سا لمحہ نہیں تھا جس میں دونوں میاں بیوی نے اراضا یا وشما کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ میرین تو اب اکثر بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ ارے بیگم، چلیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، وشما کو آرام کرنے دیجیے، ویسے بھی اس کا خیال رکھنے کو داماد جی یہاں موجود ہیں، جیڈسن نے کہا تو میرین اس کے پاس سے اٹھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ وشما اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اب لاتعلق سا بنا کھڑکی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کے اس عمل کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا جب وشما اس سے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وشما نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وشما کو حیرت کا دھچکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ یوں ہی پتھر بنا کھڑکی میں ایستادہ تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وشما اسے دیکھ رہی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے تیزی سے باہر نکل گیا۔ وشما کو اس سے بھی زیادہ بڑا دھچکا سا لگا، یہ محسوس کر کے کہ اس نے اپنی آنکھوں میں در آئی نمی صاف کی تھی۔ کاسپر اینڈ اراضا اسپیشل۔ کنگ کاسپر اس وقت للت کی خوابگاہ میں موجود تھا۔ وہ اس وقت سیاہ کرسی پر بیٹھا اس کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ ہاتھ میں جام کا گلاس اور لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ ایک سرور بھری سرشاری تھی جو رگوں میں بہہ رہی تھی۔ اس کی قربت میں جانے کیسا خمار تھا جس نے ابھی تک اس کے دل و دماغ پر ایک مدہوشی اور بے خودی سی طاری کر رکھی تھی۔ للت اس کے سامنے محو رقص تھی، مگر کاسپر کے دل و دماغ پر ایک سرخ گٹھی نما شبیہ چپک کر رہ گئی تھی۔ آج ڈریگن لینڈ کے تمام شیطانی چیلے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کاسپر اپنی جگہ سے اٹھا۔ للت خوش ہو گئی کہ وہ اس کے قریب آ رہا ہے، مگر وہ تو اس کے پہلو سے گزر کر کھویا کھویا اس سیاہ کمرے کی کھڑکی تک آ کر جام لبوں سے لگاتا باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ للت آ کر اس کی پشت سے لپٹ گئی۔ کنگ کاسپر کو لگا جیسے اس کی پیٹھ پر کانٹے سے چبھے ہوں، تبھی اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ کاسپر نے جام کا گلاس لبوں سے لگایا، مگر اسے بہت اچانک اچھو سا آیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سینے میں اچانک سانس اکھڑ گئی ہو۔ بہت حیران ہو کر دیکھا۔ اراضا کے آزادانہ باہر شاہی باغ میں گھومنے سے اراضا نے اس باغ کو اپنی طاقت سے مرضی کے سرسبز و شاداب باغ میں بدل دیا تھا، جسے کاسپر نے بھی دیمر بن کر خراب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اب وہ کاسپر کے دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ تمام پھول مرجھا کر سیاہ پڑتے جا رہے تھے۔ کاسپر کا سانس سا اکھڑا اور پیٹ میں درد کا ابال سا اٹھتا محسوس ہوا تو اس نے تڑپ کر سینے پر ہاتھ مارا۔ کاسپر نے وہ ہاتھ اپنے سامنے کیا تو اس پر خون لگا دیکھ کر محل کی چھت جیسے اس کے سر پر آن گری تھی۔ کاسپر نے گلاس وہیں پھینکا اور بجلی کسی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ للت نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور اس کے پیچھے لپکی۔ کنگ کاسپر، ہوا کیا ہے؟ آخر کیا آفتاب آن پڑی ہے؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر اس پر تو جانے کون سا جنون سوار تھا۔ وہ پریاں جنہیں اس نے خدمت پر مامور کیا تھا وہ کمرے سے باہر کھڑی تھیں۔
तुम लोगों को तो मैंने उसके पास रहने को कहा था। वो हलक के भल धाड़ा था। उनका हुक्म था कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। अगर तामील ना करते तो हमारे पर जल जाते आका। उनमें से एक ने बेबसी से कहा। वो लपक कर अपनी ख्वाबगाह के सामने आया और पहरेदार परियों को अचानक पीछे धक्का देकर दाखिल हुआ। अंदर का होलनाक मंजर देखकर उसके होश उड़ गए थे। पूरे कमरे में खून की नदी बह रही थी। वो दाएं करवट पर ज़मीन पर बेजान सी अपने ही खून की आबशार पर जैसे मुर्दा हालत में पड़ी थी। अराज़ा, कास्पर ने उसे इतनी बुलंद आवाज़ में पुकारा था कि पूरे महल के दरो दीवार जैसे हिल गए थे। वो लपक कर उस तक आया था। उसे उठाकर उसका सर अपने बाजू पर रखा। अराज़ा का दायां गाल खून में लथपथ था। कोई शाही वैद्य को बुलाओ, किधर मर गए हैं सब के सब। हे, आंखें खोलो। कास्पर ने दीवांगी के आलम में उसका गाल थपथपाया, मगर उसका सर एक जानिब ढलक गया। ललित जो कास्पर के पीछे उसकी ख्वाबगाह में आई थी, सामने का मंजर देखकर कलेजा ठंडा हो गया। हकारत से अराज़ा के बेजान सा वजूद कास्पर की बाहों में देखा। शिट, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो बच्चा नहीं रहा तो अब ये भी हमारे किसी काम की नहीं। किंग कास्पर, मरने दें इसे, बल्कि उठाकर फेंक दे ब्लैक फॉरेस्ट में। चील कौवे नोच खाएं तो। भोंकना बंद करो यो बिच, दफा हो जाओ यहाँ से। वो हलक के बल धाड़ा था। ललित अपनी जगह से उछली। इस वक्त उसके इतने गुस्से की समझ ना आई तो फौरन से वहाँ सर झटकती चली गई। शाही वैद्य ने आकर अराज़ा की नब्ज चेक की। आकर ये तलवार निकालिए, शाही वैद्य ने कहा तो कास्पर ने उसकी तलवार की जानिब देखा। किंग कास्पर की लाल अंगारा आंखों में लहू उतर आया था। शाही वैद्य को लगा कि ये गम और गुस्सा बच्चे के ना रहने का है। कास्पर ने हाथ आगे बढ़ाया। उसे खुद हैरत हुई। आज पहली मर्तबा किसी काम को करते उसका हाथ कपकपा रहा था। ये नज़ारा शाही वैद्य ने भी हैरत से देखा। कास्पर ने खूंखार निगाहों से शाही वैद्य को देखा तो वह गड़बड़ाकर अराज़ा की जाने मुतवज्जे हुई। कास्पर ने जबड़े भींचकर वो तलवार निकाली। भुल भुल करता खून निकलता देख कास्पर का चेहरा लहू छलकाने लगा। रोको इसे, वो शाही वैद्य धाड़ा। आका, आपके जिस्म से भी खून बह रहा है। आप अपनी ताकत से इसे रोकें तो कुएं का खुद ब खुद रुक जाएगा। उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाएं, शाही वैद्य ने कहा तो कास्पर ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और अपनी ताकत से अपना खून रोका तो अराज़ा का भी खून फौरन रुक गया। शाही वैद्य ने अराज़ा का हर तरह से मुआयना किया। आका, आपका बच्चा नहीं रहा। वैद्य ने डरते डरते उसे ये अंधोनाक खबर सुनाई। मुझे मालूम है बेवकूफ़ औरत, कुएं को बचाओ, कास्पर ने बेतासुर लहजे में कहा। इंसानी जिस्म होने की वजह से ज़ख्म बहुत गहरा था आका। मुझे लगता है कि क्वीन भी नहीं रही, शाही वैद्य ने डरते डरते कहा, क्योंकि हर किस्म की रूहानी दवा के बावजूद अराज़ा की सांस नहीं चल पा रही थी। अगर ये बात है तो तुम भी नहीं रहोगी, ना तुम्हारा ख़ानदान। तुम्हारे सारे बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने ज़बा कर दूंगा। वह चिल्लाया था। मैं कोशिश कर रही हूँ आका, शाही वैद्य मिनमिनाई थी। मुझे इनके इलाज के लिए फेरी मडू के ब्लू दरख्त की जड़ में लगी ब्लूबेरी चाहिए। क्या वो मुझे ला देंगे? मगर वो मुझे सुबह का सूरज तुलू होने से पहले चाहिए, शाही वैद्य ने कहा तो कास्पर ने इस बात में सर हिलाया। एक नज़र अराज़ा का बिल्कुल जर्द चेहरा देखा और कमरे से बाहर निकल गया। फेरीटोपिया में अपने असल किंग की शिद्दत से मुंतज़िर वो तमाम परी और परीज़ाद एक ड्रैगन की धार सुनकर सहम उठे थे। वो फेरीटोपिया के आसमान पर उड़ता फिर रहा था, मगर आज उस ड्रैगन को उन परियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो फेरीटोपिया से उड़ान भरकर सीधा फेरी मेडू पहुंचा था। आसमान को छूते उन हरे भरे दरख्तों में एक नीले दरख्त की पहचान बहुत दूर से ही हो गई थी। तभी वह इंसानी शक्ल में उस दरख्त के करीब उतरा था। कास्पर को एक धचका सा लगा कि उस दरख्त का नीला तना हवा में मुलक था। उसकी जड़ तो सिरे से ही मौजूद नहीं थी। कास्पर के माथे पर बल नमूदार हुए। कोई है यहाँ पर? मुझे इस दरख्त की ब्लूबेरी चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं इस सरसब्ज मेडू को जलाकर खाक कर दूंगा। किंग कास्पर की गुस्सेली आवाज़ फेरी मेडो में गूंजी तो उस दरख्त के पत्तों में से एक नीले लिबास की परी निकल कर सामने आई, लेकिन उसकी आंखों में किंग कास्पर के लिए बेतहाशा नफरत थी। मैं मालिक हूँ इस दरख्त की, लेकिन तुम जैसे शैतान को इस दरख्त की बेरी तो क्या कांटा भी न दूँ। जाओ यहाँ से, वो गुस्सेले लहजे में बोली थी। गुस्ताख, एक गुस्ताखी का अंजाम जानती हो? मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। किंग कास्पर तेज के आलम में चिल्लाया था। जला दो, मगर मैं तुम्हें बेरी नहीं दूंगी, वो ज़िद्दी और हट दर्मी से बोली। उसकी इस ज़िद और गरूर से कास्पर को फिर से वो याद आई। वो अब जानता था कि डरा धमका कर वो ये बेरी कभी हासिल नहीं कर पाएगा, इसीलिए पहली बार उसने गम और गुस्सा दिखाने के बजाय कदरे सपाट लहजे में अपना मुद्दा बयान किया। मुझे ये बेरी मेरे लिए नहीं, ड्रैगनलैंड की क्वीन के लिए चाहिए।
وہ بیمار ہے، اس کی جان خطرے میں ہے اور شاہی وید نے یہ بیری لانے کا کہا، اس لیے یہ بیری مجھے دے دو۔ تم تو اپنے شیطان آقا کے علاوہ کسی کے نہیں، تو کوئن کے لیے اتنا تردد کیوں؟ اس سوال پر کاسپر کی بولتی بند ہوئی تھی۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ اس نیلی پری نے بغور کاسپر کی آنکھوں کی پتلیاں دیکھی جو پوری طرح سیاہ پڑ چکی تھیں، مگر اب ان میں رائے کے دانے برابر سفید سی روشنی تھی۔ ہاں، کاسپر نے اپنی دانست میں اس سے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں سے صحت کی بیری لے جانے کے لیے یہاں کسی کو کچھ گروی رکھنا پڑتا ہے۔ تم کیا رکھو گے؟ اس نے کاسپر کو بغور دیکھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جو چاہیے بولو، میں دے دوں گا۔ کاسپر دانت پیس کر بولا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ کسی کے سامنے اتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے، نہیں تو اب تک وہ آگ اگل کر سب کچھ تہس نہس کر چکا ہوتا۔ تمہارے پاس بلو کرسٹل کا نیکلس ہے، مجھے وہ چاہیے، اس نے اطمینان سے کہا۔ کاسپر چونکا تھا۔ یہ تو اسی نیکلس کی بات کر رہی تھی جو اس نے اراضا کے گلے سے چرایا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کوئی ہے جو اسے انسٹرکشن دیتا ہے، جس سے وہ ہر وار سے بچ نکلتی ہے۔ اپنے جادو کی طاقت سے وہ نیکلس تک پہنچ گیا تھا، اسی لیے اس نے اراضا کے گلے سے اسے چرا لیا تاکہ دیمر کی سچائی کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ یہ کوئن کا ہے، میں اسے واپس دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، تم کچھ اور مانگ لو۔ کاسپر نے سرد سے لہجے میں کہا، نہیں، مجھے وہی چاہیے۔ وہ بزید ہوئی۔ کنگ کاسپر نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ صبح طلوع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ اس وقت کا ضائع کر رہی تھی۔ اب کی بار کاسپر نے وہ بلو کرسٹل نیکلس شاہی لباس کی پاکٹ سے نکال کر آگے بڑھایا، جسے اس نیلی پری نے جلدی سے تھام لیا تھا۔ وہ نیکلس اس کے تھامتے ہی درخت کی غائب ہوئی جڑیں ظاہر ہونے لگیں، جن میں کاسپر کو نیلے رنگ کی بیریز کا ڈھیر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ ان میں سے ایک پر اراضا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیلے رنگ کی پری نے نیچے جڑوں میں جا کر وہ اراضا کے نام کی بلو بیری کنگ کاسپر کو لا کر دی۔ وہ اسے اپنے لباس میں چھپاتا ڈریگن بنا پھر سے وہاں سے اڑا۔ پیچھے وہ نیلی پری خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور فیری ٹوپیا میں سب کو آنے والے خوشگوار دنوں کی نوید سنائی تھی۔ کاسپر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اور وید کو وہ شاہی بیری تھمائی۔ وید نے وہ بیری لے کر اس سے کاڑھا بنایا اور اراضا کے لب کھول کر وہ کاڑھا ذرا سا پلایا۔ اس کا زخم بھر گیا تھا اور وید اور خدمتگار پریوں نے اس کا لباس بھی بدل گیا تھا۔ خوابگاہ کو صاف کر دیا گیا تھا۔ شاہی وید نے اراضا کا ہر طرح سے علاج کیا تھا، مگر نہ وہ سانس لے رہی تھی نہ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ملکہ، شاہی وید نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ جو کافی دیر سے اسے بے جان سے دیکھ رہا تھا، اب اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ ہے آنکھیں کھولو، اٹھو، میری طرف دیکھو، تم میری جیت کی نشانی ہو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ یوں بزدلوں کی طرح مرنے کا کیا مقصد ہے؟ اٹھو اور ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ کاسپر نے چلاتے ہوئے کہتے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کاسپر کے چھونے سے ان دونوں کا ٹیٹو جگمگایا تھا۔ آقا، آپ اپنی طاقت سے کوشش کیجیے۔ وید کی گھبرائی ہوئی سی آواز آئی تو کاسپر نے اپنے دونوں ہاتھ رب کر کے ان میں بجلی سی پیدا کی اور انہیں اچانک اراضا کے سینے پر رکھا۔ اراضا کو ایک زوردار جھٹکا لگا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کیجیے، وید نے کہا تو کاسپر نے وہی عمل دہرایا اور اب کی بار اراضا نے بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک طویل ترین ہچکی بھری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آقا، ملکہ کی جان بچ گئی ہے، وید نے کنگ کاسپر کو خوشخبری سنائی تھی، مگر یہ اب بھی بے ہوش ہے، اسے ہوش میں لاؤ۔ کنگ کاسپر نے کاٹ ڈال لہجے میں کہا، آقا، یہ بہت بیمار اور کمزور ہیں، انہیں ہوش میں آنے میں کافی طویل وقت لگ سکتا ہے، شاید 2 یا 3 دن بھی۔ شاہی وید نے کہا تو کاسپر مسیری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بغور اراضا کا حسین مگر مجھایا ہوا چہرہ دیکھا، پھر کافی دیر بعد شاہی وید سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، تم اور خدمتگار ہر وقت اس کے ساتھ رہو گے، اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرو، اب کوئی کوتاہی کی تو بخشوں گا نہیں۔ وہ کہتا خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ شاہی وید اور خدمتگار پریاں اراضا کے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں۔ وہ اس وقت شاہی باغ میں چہل قدمی میں مصروف تھا جب للت تیش بھرے انداز میں اس کے سامنے آئی تھی۔ کاسپر نے ایک نظر اسے دیکھا اور لاپرواہی سے پھر چہل قدمی کرنے لگا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کے لیے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ میری جیت کی نشانی ہے، اتنے سالوں کے انتظار کا حاصل ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مر کر اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑا سکتی ہے، یا اسے میری دی گئی صعوبتوں سے اتنی جلدی اور آسانی سے پیچھا چھڑانے دے سکتا ہوں؟ کاسپر نے اطمینان سے جواب دیا، مگر للت کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ نہیں رہا اور دوبارہ وہ موقع ملے گا بھی نہیں، تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، تو اسے ختم کر کے آپ نے یہ قصہ تمام کیوں نہیں کیا؟
میں تمہیں ایک مرتبہ جواب دے چکا ہوں، دوبارہ وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ کاسپر کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کنگ بھی اس کے خوبصورت جسم اور اس کی غیر معمولی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کاسپر نے تل ملا کر تیش کے عالم میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات میرے ساتھ گزار کر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ میرے وہی پرانے کنگ کاسپر ہیں جو صرف اور صرف مجھے اپنی کوئن بنائیں گے۔ اب میں آپ کو اپنا بنانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا چاہتی، للت نے کہتے بغور اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، کاسپر نے اطمینان سے جواب دیا تو للت کھل گئی۔ پھر آج رات میری خوابگاہ میں مجھے آپ کا انتظار رہے گا مہاراج۔ وہ گمبھیر سے لہجے میں وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ کاسپر نے گہرا سانس بھرا اور آج رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ڈریگن لینڈ پر گہری رات کا عالم تھا، سرد ہواؤں کی سرسراہٹ جسم سے ٹکرا کر اس میں ایک تحریک سی پیدا کر رہی تھی۔ ڈریگن لینڈ کے آسمان پر چمکتے 8 چاند کی روشنیاں ماحول پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ جوان جسم و جاں کے تقاضے تھے جو منہ زور طوفانوں کی طرح اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ کنگ کاسپر مسرور سا دھیمے قدموں سے چلتا للت کی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات جو اس نے اس مومی وجود کے ساتھ گزاری تھی، اس کا ایک ایک لمحہ اسے اپنی تمام تر جزیات سمیت نہ صرف یاد تھا بلکہ رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ اس رات ارازا کی طلب نے اسے اس قدر پاگل کر دیا تھا، پہلی مرتبہ کسی کو پا لینے کی چاہ یوں سر چڑھ کر جنون بن کر بولی تھی کہ اگر وہ اس رات خود کو اس کے سپرد نہ کرنے کو بھی تیار ہوتی تو شاید کاسپر اس کے ساتھ زبردستی کر بیٹھتا، مگر ارازا نے خود ہی اس کے جنون کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ابھی وہ للت کی خوابگاہ میں خود کو سیراب کرنے ہی آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلا نرازہ ہی حیران کن تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو سیاہ پھولوں اور مختلف جانوروں اور لوگوں کی کھوپڑیوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سیاہ بے باک سے لباس میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کاسپر کے قدم یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ جب کاسپر آگے نہ بڑھا تو وہی قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی اور اس کی گردن میں باہوں کا ہار پہنایا۔ کاسپر کو یوں لگا جیسے ایک نکیلے کانٹوں کی ڈالی اس کی گردن سے لپٹی ہو اور وہ کانٹے اسے بہت زور سے چبھے ہوں۔ کاسپر نے پہلو بدلا، للت نے اس کے گالوں کو چوما، مگر ادھر تمام جذبات پانی میں اٹھتے جھاگ کی طرح سیکنڈز میں بیٹھ گئے تھے۔ للت اس کے سینے پر بوسوں کی برسات کرنے لگی۔ کاسپر بے چین سا ہوا، پہلے کی طرح عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی، سینے میں گھٹن سی ہونے لگی۔ اسے لگا جو اس کے جسم و جان میں ایک طلب سی جاگی ہے، آج اسے للت پورا کر دے گی، مگر یہ خام خیالی شدید قسم کی خوش فہمی ثابت ہوئی تھی کہ تمام جذبات بھگ سے اٹھتے اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جبکہ عریب کرایت محسوس ہو رہی تھی، للت اس سے بری طرح لپٹ گئی۔ کاسپر کے جسم میں عجیب سوئیاں سے چڑھنے لگی۔ للت نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ کاسپر کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آ کر اس کے لبوں کو اپنے سیاہ لبوں سے چھوتی، کاسپر کا سینہ اور چہرہ سبز پڑنے لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کنگ کاسپر، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، مجھے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہ بری طرح اپنا سینہ ضبط کرتا بولا۔ وید کو بلاؤں؟ نہیں، مجھے بس تازہ ہوا چاہیے، مجھے باہر جانا ہے، وہ کہتا اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ للت اس کے ساتھ باہر آئی۔ اگلے لمحے وہ شاہی باغ میں تھا۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ للت پریشانی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ ضرور اس چیمٹی نے کچھ کیا ہوگا، میں چھوڑوں گی نہیں اس انسانی لڑکی کو۔ للت اپنی حسین ترین رات خراب ہونے پر دانت پیس کر بولے گی۔ للت، تم جاؤ، آرام کرو، میں کافی وقت یہیں کھلی ہوا میں گزارنا چاہتا ہوں، کاسپر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو ادھورے ارمان لیے وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کا پورا یقین کر لینے کے بعد کاسپر نے اپنی زبان کے نیچے سے وہ سبز چھوٹا سا جادوئی بیر نکالا جو وہ فیری میڈو سے یوں ہی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کھانے سے وہ وقتی طور پر سبز پڑ جائے گا اور اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ جب للت اس کے سینے پر پیار کر رہی تھی تب وہ چپکے سے اس نے زبان کے نیچے جان بوجھ کر رکھ لیا تھا، مگر یہ فضول حرکت اس نے للت کے سامنے اس کے کمرے میں اتنے نازک وقت میں کیوں کی تھی اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں تو میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور اگر میں ویسے اس کمرے سے اس وقت چلا نہ آتا تو للت میرے رویے کی ذمہ دار اس لڑکی کو سمجھتی۔ کاسپر نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں چہل قدمی کرتا رہا، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ اسے ہوش آیا ہوگا کہ نہیں، دیکھ کر آتا ہوں، کاسپر کہتا ایک مرتبہ پھر محل میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہوا میں معلق ہو کر اپنے کمرے کے دروازے پر تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شاہی وید اور محافظ پریاں اس کے ارد گرد بیٹھی جاگ رہی تھیں۔ اسے اس وقت اندر آتا دیکھ وہ کھڑی ہو گئی۔ تخلیہ، تم لوگ جاؤ، میں صبح تک یہیں ہوں، کاسپر نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ خود پر بے تحاشا حیران ہوا، مگر ایک مرتبہ پھر خود فریبی کے عالم میں خود کو تسلی دی۔
یہ بیوقوف کوئن پھر سے کوئی خود نقصان نہ پہنچا لے، اس لیے میں ذاتی طور پر اس کا پہرا دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سب بغیر کسی تعامل کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کنگ کاسپر جو ان کی موجودگی میں خوابگاہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ان کے جانے کے بعد اب مسحری کے بہت قریب آ کر اسے بغور دیکھا۔ وہ اس وقت پیروں تلک کے ایک پیلے لباس میں تھی۔ سفید دودیا وجود پیلے لباس میں یوں دپک رہا تھا جیسے سونے کے زیور میں چاندی اور ہیرے جڑے ہوں۔ سرخ بالوں کے آبشار بستر پر بکھری ہوئی تھی، دراز پلکیں گالوں پر سایہ فگن تھیں، گلابی گالوں پر سردیاں گلی ہوئی تھیں۔ قدرتی سرخ ہونٹ اور تکلیف اور درد کی شدت سے آپس میں سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ بایاں ہاتھ پیٹ پر اور دایاں بستر پر ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ مسیری پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا، پاؤں بیڈ سے نیچے ہی لٹکے ہوئے تھے۔ کاسپر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر انگوش شہادت اس کی ٹھوڑی پر لب کے قریب رکھی اور نرمی سے آپس میں بھینچے ہوئے لب ایک دوسرے سے آزاد کیے۔ وہ گلاب کی پنکھڑیاں ایک دوسرے سے نرمی سے جدا ہوئیں۔ اس کے وجود پر اب بھی کاسپر کے لیے جبر و بربریت کے نشانات تھے، جن سے اس وقت وہ بہت بری طرح نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کمرے میں آتے ہی تمام جذبات پھر سے انگڑائی لے کر جیسے بیدار ہو گئے تھے۔ اس نے ارازا کی مومی گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوا۔ ارازا کا ٹیٹو جگمگایا تو کاسپر اس ٹیٹو کی جانب متوجہ ہوا۔ جانے کیوں بہت اچانک اس کے دل میں اس ٹیٹو کو دیکھنے کی خواہش جاگی تو اپنی سوچ کو بلا جھجک عملی جامہ پہنایا۔ اس نے اس کے بائیں کندھے سے فراک کا سٹیپ نیچے کھسکا دیا۔ وہ آدھا پری اور آدھا ڈریگن کا خوبصورت ٹیٹو تھا جسے کاسپر نے ہاتھ لگا کر دیکھا تھا۔ پھر وہ تیزی سے مسحری سے اٹھ بیٹھا۔ خود سے بے حد خوف محسوس ہوا تو پھر سے کھڑکی کے پاس پڑے جادوئی کاٹ پر نیم دراز ہو گیا، مگر چہرے کا رخ اس کی جانب کیے پوری رات اسے دیکھتا رہا تھا۔